نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح اللهم فقهنا في الدين۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ آدمی کو جب اس کی قبر میں لایا جاتا ہے تو فرشتہ اس کے سر کی طرف سے آتا ہے، یعنی عذاب دینے کے لیے، تو تلاوت قرآن اسے روک دیتی ہے، اور جب فرشتہ اس کے سامنے سے آتا ہے تو صدقہ اسے دھکیل دیتا ہے، اور جب اس کے پاؤں کی طرف سے آتا ہے تو مساجد کی طرف چل کر جانا اسے دور کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ جو نیکیاں ہیں اس طرح ہماری قبر میں کام آئیں گی۔ ابن بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا، قیامت کے دن قرآن ایسے مرد کی شکل میں آئے گا جس کے بال سفید ہوں گے، تو وہ اپنے پڑھنے والوں سے یہ کہے گا، میں وہی ہوں جس نے تجھے رات کو بیدار رکھا، یعنی جگا کے رکھا جیسے تراویح وغیرہ کے لیے، اور دن میں تجھے پیاسا رکھا، یعنی تلاوت کرتے وقت انسان کو پیاس بھی لگتی ہے نا، اور دن میں تجھے پیاسا رکھا۔ تو اس طرح قرآن جو ہے وہ سفارش کے لیے بھی آئے گا۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ قرآن کی تلاوت کرو، بلا شبہ قیامت کے دن یہ اپنے ساتھیوں کی سفارش کے لیے آئے گا، یعنی قرآن کو پڑھنا، سمجھنا۔ اور اب رمضان ہے الحمدللہ، اب تو ہمیں زیادہ ٹائم قرآن میں دینا ہے، اس کو سننا ہے، اس کے معنوں پر غور بھی کرنا ہے، اس کی تلاوت بھی کرنی ہے بہت خوبصورت طریقے سے، اور یہاں اس کے معنوں کو بھی سمجھنا ہے، اور اس کوشش کرنی ہے بہت بہت اس کو اپنے عمل میں لانے کی، امپلیمنٹ کرنے کی۔ شروع کرتے ہیں جز 15 سورہ بنی اسرائیل۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنی اسرائیل جو ہے سورہ، یہ مکی صورت ہے، اور اس میں جو ہے معراج کے بارے میں بتایا گیا ہے، معراج کے سفر کے بارے میں اس کے اندر بتایا گیا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جسم اور روح سمیت یہ سفر کرایا گیا تھا، اسی سے اس کی سٹارٹنگ ہوئی ہے۔ اور اس سفر میں یہ کوئی جو ہے یہ سفر کوئی خواب نہیں تھا، یہ سفر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جاگتے ہوئے ہی کرایا گیا تھا، اٹھا کر کرایا گیا تھا جسم اور روح سمیت، اور دو حصوں میں اس کو ڈسٹریبیوٹ کیا جاتا ہے، دو حصوں میں بانٹا جاتا ہے۔ ایک تو جو زمینی سفر تھا اسے اسراء کہتے ہیں، اور جو آسمانی سفر تھا جسے معراج کہا جاتا ہے، جس کے بارے میں سورہ نجم میں بھی آتا ہے۔ تو شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان بہت مہربان ہے۔ سبحان الذی، یعنی شروعات کس سے ہو رہی ہے، آغاز کس سے ہو رہا ہے، سبحان الذی سے، یعنی کہ اللہ پاک ہے۔ تو کیوں؟ یعنی سننے والوں کو یہ عجیب اور غریب خبریں ملیں گی اور وہ حیران ہوں گے اس واقعے کو سن کر۔ اور یہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گئی، جس کے ماحول پر ہم نے برکتیں ہی برکتیں نازل کی ہیں تاکہ ہم انہیں اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں۔ یعنی کون سی جگہ تھی وہ جس کے آس پاس ہم نے برکتیں ہی برکتیں عطا کی ہیں، کیونکہ وہاں کی سرزمین مسجد اقصیٰ کی بہت برکتیں والی ہیں، وہ بہت گرینری ہے وہاں پر، قدرتی نہریں ہیں وہاں پر، باغات اور پھل ہیں وہاں پر، وہاں کی ہر جگہ برکت ہی برکت ہے۔ اور پھر اس سفر کا مقصد کیا تھا کہ لوگوں کو رسول اللہ کے ذریعے نشانی دکھائی جائیں، یہ معجزہ تھا، یہ سفر ایک معجزہ تھا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معراج کی رات بیت المقدس میں نے اپنے قدم اسی جگہ رکھے جہاں پہلے انبیاء نے رکھے تھے۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ معراج کی رات رسول اللہ کے لیے براق لایا گیا۔ براق ایک سواری تھی جس کو لگام ڈالی گئی اور زین کسی گئی، پھر اس نے شوخی کی تو حضرت جبریل علیہ السلام نے اس سے کہا کہ کیا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی شوخی کر رہا ہے کہ آج تک تجھ پر اللہ کے نزدیک ان سے زیادہ معزز کوئی بھی سوار نہیں ہوا۔ تو راوی کہتے ہیں پھر براق کو پسینہ آ گیا اور پھر براق کے ذریعے لمحوں میں یہ سفر کرایا گیا، ٹھیک ہے۔ اور بہت ساری اس کی روایتیں ملتی ہیں، یعنی بہت روایتیں آپ کو جو ہیں، پھر ساتوں آسمان پہ بھی لے جایا گیا، اور وہاں پر ہر آسمان پہ آپ کو جو ہے الگ الگ انبیاء کرام سے جو ہے ملاقات ہوئی تھی، الگ الگ نبی سے ملاقات ہوئی تھی۔
پھر آخر میں سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا، پھر اللہ تعالیٰ سے ہم کلام بھی ہوئے، اور وہیں پر ہی 5 نمازیں بھی فرض ہوئیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر. ٹھیک ہے، تو اسی کی یہ طرف اشارہ ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ کیوں کرایا گیا؟ تاکہ ہم انہیں اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں، بے شک وہ ہر بات سننے والی اور ہر چیز کو جاننے والی ذات ہے. اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تھی، اور اس کو بنی اسرائیل کے لیے اس ہدایت کا ذریعہ بنایا تھا کہ تم میرے سوا کسی اور کو اپنا کارساز مت بنانا، یعنی صرف اور صرف اللہ کو اپنا رکھوالا بنانا اور کسی کو نہیں. اے ان لوگوں کی اولاد جن کو ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا، اور وہ بڑے شکر گزار بندے تھے. یعنی جو نوح علیہ السلام کے ساتھ سوار ہوئے تھے بہت کم تھے نا، وہ شکر گزار تھے. اور ہم نے کتاب میں فیصلہ کر کے بنی اسرائیل کو اس بات سے آگاہ کر دیا، یعنی وارن کر دیا کہ تم زمین میں 2 مرتبہ فساد مچاؤ گے اور بڑی سرکشی کا مظاہرہ کرو گے. یعنی جب بنو اسرائیل کی نافرمانیاں حد سے بڑھ گئی تھی تو پہلے تو ان کا زوال ہوا، یعنی کئی بار بنی اسرائیل کے اوپر حملے ہوئے. تو ایک پہلے یہ بھی ہوا کہ نبوکت نظر کے ہاتھوں جو بیبیلون کا بادشاہ تھا، اس نے جو ہے بنی اسرائیل کے خلاف جنگ کر دی تھی اور بنی اسرائیل کو بری طرح تہس نہس کر دیا تھا. پھر دوسری بار ان پر اٹیک کیا، رومن جرمن ٹائٹس کے تھرو ان پر اٹیک ہوا، اور اس نے کیا کرا، ان کی ہیکل جو تھی، ہیکل کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور بالکل اس کو تباہ کر دیا، یعنی بری طرح ان کو تباہ کر دیا. اور یہ جنرل رومن ٹائٹس، اس نے فلسطین سے بنی اسرائیل کو نکال دیا تھا، اور 600 سال تک پھر دوبارہ یہ فلسطین میں آباد نہیں ہوئے. اور پھر اس میں جو ہے بخت نظر کے ہاتھوں، جب بادشاہ بخت نظر کے ہاتھوں جب حملہ ہوا تھا ان پر، تو انہوں نے لوگوں کو قتل عام کیا، گرفتار کیا، اور پیلسٹین سے باہر لے گیا، اور بہت لمبے سمے تک ان کو غلام بھی رکھا. یہ اسی کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ ہم نے فیصلہ کر دیا تھا کہ تم 2 مرتبہ فساد مچاؤ گے اور بڑی سرکشی کرو گے. چنانچہ جب ان 2 واقعات میں سے پہلا واقعہ پیش آیا تو ہم نے تمہارے سروں پر اپنے ایسے بندے مسلط کر دیے جو سخت جنگجو تھے، لڑنے والے تھے، اور وہ تمہارے شہروں میں گھس کر پھیل گئے، اور وہ ایسا وعدہ تھا جس کو پورا ہو کر رہنا تھا. ان کے اوپر اتنا اٹیک کیوں ہوا؟ ان کو، جبکہ یہ اللہ کو ماننے والے تھے، ان پر اتنا یعنی ان کے اوپر ظالم بادشاہ مقرر کیوں ہوا؟ کیونکہ انہوں نے جب بھی شریعت کو اگنور کر دیا، اللہ تعالیٰ کی کتاب کو اگنور کر دیا، اپنے پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا، اس کو سمجھا نہیں، اس پر عمل نہیں کرا، تب ان کا زوال ہوا، ڈکلائن ہوا، اور ان کے اوپر اٹیک ہوئے، اور یہ جو ہے غلام بن گئے. تو جب عروج کب آیا ان میں؟ جب انہوں نے شریعت کو امپلیمنٹ کیا، جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی کتاب کو امپلیمنٹ کیا، مضبوطی سے تھاما، تب پھر ان کا عروج ہوا. لیکن جیسے ہی انہوں نے کتاب کو چھوڑا، ظالم بادشاہ ان کے اوپر مقرر ہو گئے. تو یہ ہمارے لیے سبق ہے کہ اگر ہمارے اوپر ظالم بادشاہ ہیں، مقرر ہیں، تو اس کی وجہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بتا دی کہ جب بھی قرآن کو چھوڑا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی کتابوں کو چھوڑا جاتا ہے، اس پر عمل کرنا چھوڑ دیا جاتا ہے، تو پھر ظالم بادشاہ مقرر ہو جاتے ہیں. جب کوئی قوم حد سے بڑھ جاتی ہے تو ظالم بادشاہ مقرر ہو جاتے ہیں. پھر ہم نے تمہیں یہ موقع دیا تھا کہ تم پلٹ کر ان پر غالب آؤ، اور تمہارے مال اور دولت میں اضافہ کیا، اور تمہاری نفری یعنی تمہاری جو اولادیں تھیں ان کو پہلے سے زیادہ بڑھا دیا، یعنی پہلے حملے کے بعد جب ہم نے حالات بدلے تو تمہارے اوپر سے عذاب کو اٹھا دیا. ٹھیک ہے، تو یعنی بخت نظر کا حملہ. پھر دوسرا ٹائٹس کا حملہ تھا، تو جس نے زکریا علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا تھا، اور ان کے بھی منصوبے بنائے تھے، قتل کرنے کی بھی پلاننگ کی تھی. تو جب اللہ تعالیٰ نے پہلا عذاب ان پہ سے ہٹایا تو انہیں پھر سے موقع دیا کہ اب بھی مان جاؤ، اللہ تعالیٰ کی شریعت پر عمل کرو، قرآن کو امپلیمنٹ کرو، قرآن پر عمل کرو. تو پھر انہوں نے نہیں مانا، تو پھر سے حملے ہوئے ان کے اوپر، پھر سے ظالم بادشاہ، پھر سے قید کیے گئے. اگر تم اچھے کام کرو گے، یعنی اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے، اگر تم اچھے کام کرو گے تو تم اپنے فائدے کے لیے کرو گے، اور اگر برے کام کرو گے تو تمہارے لیے ہی برا ہوگا. چنانچہ جب دوسرے واقعے کی میعاد پوری ہوئی، یعنی دوسرے واقعے کا مقرر وقت پورا ہوا، تو ہم نے دوسرے دشمنوں کو تم پر مسلط کر دیا تاکہ وہ تمہارے چہروں کو بگاڑ ڈالیں، تاکہ وہ تمہاری مسجد میں اس طرح داخل ہوں جیسے پہلے لوگ داخل ہوئے تھے، اور جس چیز پر ان کا زور چلے اس کو تہس نہس کر کے رکھ دیں. یعنی
جب اللہ کی مسجدیں آباد نہیں ہوتی تو وہ مسجدیں ڈھا دی جاتی ہیں، پھر اللہ تعالیٰ بھی ان کی حفاظت نہیں کرتے. آپ نے دیکھا نا کہ ہیکل بھی، اور پھر کتنی مسجدیں انہوں نے تباہ کر ڈالی تھی. این ممکن ہے کہ اب تمہارا رب تم پر رحم کرے، لیکن اگر تم پھر وہی کام کرو گے تو ہم بھی دوبارہ وہی کریں گے، اور ہم نے جہنم کو کافروں کے لیے قید خانہ بنا رکھا ہے. کھلی وارننگ، یعنی اگر پھر سے ہمارے لیے سبق کہ اگر تم جو ہے شریعت کو نہیں پکڑو گے، قرآن کو نہیں تھامو گے، اس کو نہیں سمجھو گے، اس پر عمل نہیں کرو گے، تو پھر سے جو ہے ان کو کیا کہا گیا تھا، پھر سے اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر ظالم بادشاہ مقرر کریں گے. تو یہی ہوتا آیا ہے، اگر ہم نے اپنے کام کو چھوڑ دیا تو اللہ تعالیٰ نے سزا کے طور پر پکڑا. حقیقت یہ ہے کہ قرآن وہ راستہ دکھاتا ہے جو سب سے زیادہ سیدھا راستہ ہے، اور جو لوگ اس پر ایمان لا کر نیک عمل کرتے ہیں انہیں خوشخبری دیتا ہے کہ ان کے لیے بڑا اجر ہے. اور اس صورت میں خاص طور پر قرآن مجید کا ذکر آئے گا بار بار، جیسے کہ یہاں پر اب ذکر آیا، اور یہ قرآن کا لفظ آیا تو اس صورت میں بار بار آئے گا. اور اب یہاں پر کیا آیا کہ قرآن سیدھا راستہ دکھاتا ہے. قاب کہتے ہیں، قاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ قرآن کو لازم پکڑ لو، کیونکہ وہ عقل کی تیزی، حکمت کی روشنی، علم کا سر چشمہ ہے، اور رحمان کی طرف سے نازل ہونے والی کتابوں میں سے سب سے نئی کتاب ہے. اللہ نے تورات میں یہ بات فرمائی ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں تم پر جدید تورات یعنی نیو ایڈیشن، جدید تورات نازل کروں گا، جو نابینا آنکھوں کے لیے یعنی اندھے آنکھوں کے لیے، بہرے کانوں کے لیے، اور پردے میں پڑے ہوئے دلوں کو کھول دے گا. تو اس لیے قرآن کو اگر ہمیں عقل چاہیے، ہم چاہتے ہیں ہماری عقل میں تیزی ہو، یعنی ہم انٹیلیجنٹ بنے، حکمت بھی آئے، تو قرآن کو پکڑنا ہوگا، تھامنا ہوگا، سمجھنا ہوگا. اور پھر قرآن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اور یہ بتاتا ہے کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے لیے ہم نے ایک دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. اور انسان برائی اس طرح مانگتا ہے جیسے اسے بھلائی مانگنی چاہیے، اور انسان بڑا جلد باز واقع ہوا ہے. اور ہم نے رات اور دن کو دو نشانیوں کے طور پر پیدا کیا، یعنی رات اور دن نشانیاں ہیں. پھر رات کی نشانی کو اندھیری بنا دیا اور دن کی نشانی کو روشن کر دیا، تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو، یعنی دن میں کام کرو، محنت کرو، جابس کرو، اور تاکہ تمہیں سالوں کی گنتی اور مہینوں کا حساب معلوم ہو سکے. اور ہم نے ہر چیز کو الگ الگ واضح کر دیا، کلیئر کر دیا، یعنی سب کچھ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ سب کچھ کیوں بنا ہے. اور ہر شخص کے عمل کا انجام ہم نے اس کے اپنے گلے سے چمٹا دیا ہے، اور قیامت کے دن ہم اس کا نام اعمال ایک تحریر کی شکل میں نکال کر اس کے سامنے کر دیں گے، جیسے کہ جسے وہ کھلا ہوا دیکھے گا. گلے سے چمٹا دیا کا مطلب یہ ہے کہ ہر شخص کے تمام اعمال ہر لمحے لکھے جا رہے ہیں، اور جو کہ فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں، اور جو فرشتے ہر وقت اس کو لکھتے ہیں. اور قیامت کے دن سب کچھ سامنے آ جائے گا، کلیئرلی سامنے آ جائے گا. کہا جائے گا، لو پڑھ لو اپنا اعمال نامہ، آج تم خود اپنا حساب لینے کے لیے کافی ہو. جو شخص سیدھی راہ پر چلتا ہے تو وہ خود اپنے فائدے کے لیے چلتا ہے، اور جو گمراہی کا راستہ پکڑتا ہے تو وہ اپنے ہی نقصان کے لیے پکڑتا ہے. اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. اور ہم کبھی کسی کو اس وقت تک سزا نہیں دیتے جب تک کوئی پیغمبر اس کے پاس نہ بھیجتے. اور جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کر دیتے ہیں تو اس کے خوشحال لوگوں کو ایمان اور اطاعت کا حکم دیتے ہیں. یعنی دیکھیں کتنی بڑی بات ہے بتائی جا رہی ہے اس میں، کہ جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کے خوشحال لوگوں کو ایمان اور اطاعت کا حکم دیتے ہیں. پھر وہ نافرمانیاں کرتے ہیں تو ان پر بات پوری ہو جاتی ہے تو ہم انہیں تباہ اور برباد کر ڈالتے ہیں. یعنی پہلے اللہ تعالیٰ ہدایت بھیجتے ہیں، دائی کو بھیجتے ہیں، ہدایت کا سامان بھیجتے ہیں، لیکن پھر اگر وہ نہیں مانتے، نہیں سنتے، قرآن کو نہیں پکڑتے، اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں آتے، تو پھر ان پر عذاب آ جاتا ہے. اور کتنی ہی نسلیں ہیں جو ہم نے نوح کے بعد ہلاک کر دی، اور تمہارا رب اپنے بندوں کے گناہوں سے پوری طرح باخبر ہے، سب کچھ دیکھ رہا ہے. جو شخص دنیا کے فوری فائدہ ہی چاہتا ہے، یعنی فوراً فائدہ چاہتا ہے، تو ہم جس کے لیے چاہتے ہیں، جتنا چاہتے ہیں، اسے یہیں پر جلدی سے دے دیتے ہیں. پھر اس کے لیے ہم نے جہنم کو رکھ چھوڑا ہے، اور جس میں وہ ذلیل اور خوار ہو کر داخل ہوگا. اور جو شخص آخرت کا فائدہ چاہے تو اس کے لیے ویسی ہی کوشش کرے جیسی اس کے لیے کرنی چاہیے جبکہ وہ مومن بھی ہو. تو ایسے لوگوں کی کوشش کی پوری قدردانی کی جائے گی. یعنی کیسی کوشش؟
جیسی کوشش یعنی آخرت کے اگر جنت چاہیے تو جنت جیسی کوشش کرنی ہوگی. جو شخص آخرت کا ارادہ کر لے کہ مجھے آخرت کا اجر چاہیے تو اس کے لیے کوشش کرے، محنت کرے، نیک کام کرے، قرآن میں جو جو لکھا ہے قرآن پر عمل کرے. قرآن کو پڑھ لے گا تو سارے راستے کلیئر ہو جائیں گے کہ کیا کرنا ہے مجھے، اپنے آپ راستے ملتے چلے جائیں گے نیکیوں کے. اے پیغمبر، جہاں تک دنیا میں تمہارے رب کی عطا کا تعلق ہے، ہم ان کو بھی اس سے نوازتے ہیں اور ان کو بھی، یعنی ان کو بھی اور ان کو بھی، ہر کسی کو اللہ تعالیٰ نوازتے ہیں. اور دنیا میں تمہارے رب کی عطا کسی کے لیے بند نہیں ہے، چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، اللہ تعالیٰ سب کو رزق دے رہے ہیں. سبحان اللہ. دیکھو ہم نے کس طرح ان میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت دے رکھی ہے. اور یقین رکھو آخرت درجات کے اعتبار سے بھی بہت ہی ہے اور فضیلت کے اعتبار سے بھی کہیں زیادہ ہے. دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے کسی کو اوپر رکھا ہے، کسی کو نیچے رکھا ہے، اور قیامت کے دن بھی جو ہیں درجات اوپر نیچے ہوں گے لیکن اعمال کے اکارڈنگ ہوں گے. اللہ کے ساتھ اب یہاں پر احکام آ گئے. اللہ کے ساتھ کسی کو معبود نہ بناؤ ورنہ تم قابل ملامت اور بے یار و مددگار ہو کر بیٹھے رہو گے. کیا کہا گیا؟ اللہ کے علاوہ معبود مت بناؤ، شرک مت کرو. شرک سے انسان کانشیس ہو کر علم کے ساتھ ہی محفوظ رہ سکتا ہے. تو کیا کرنا ہے کہ ہر طریقے سے اپنے آپ کو شرک سے محفوظ رکھنا ہے، چھوٹا شرک ہو بڑا شرک ہو کیسا بھی شرک ہو، اپنے آپ کو شرک سے دور رکھنا ہے. اور تمہارے پروردگار نے یہ حکم اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اگر والدین میں سے کوئی ایک یعنی ماں باپ میں سے، پیرنٹس میں سے کوئی ایک یا دونوں تمہارے پاس بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو انہیں اف تک نہ کہو اور نہ انہیں جھڑکو، بلکہ ان سے عزت کے ساتھ بات کیا کرو. انہیں اف بھی نہیں کہنا. یہ جو نا اف، ہم تو اف سے زیادہ کہہ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اف بھی کہنے کو منع کیا ہے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا اس کی ناک خاک آلود ہو، پھر اس کی ناک خاک آلود ہو، پھر اس کی ناک خاک آلود ہو. مطلب ایک محاورہ ہے، یہ بد دعا دی تھی. پوچھا گیا اے اللہ کے رسول کس کی؟ آپ نے فرمایا جس نے اپنے والدین یعنی پیرنٹس یا ان میں سے کسی ایک کو بڑھاپے میں پایا پھر ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہوا. ایسے لوگوں پر کیا کہا گیا؟ لعنت بھیجی گئی. تو ہم ان کو اف نہیں کہنا، ہم تو بہت بڑی بڑی باتیں کہہ جاتے ہیں. تو بہت زیادہ یہ آیت جو ہے ہمیں اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ والدین کے ساتھ بہت اچھا رویہ ہونا چاہیے، پیرنٹس کے ساتھ بہت اچھا رویہ ہونا چاہیے. اور آج جب ہم والدین یعنی سب کچھ ہمارے لیے کرتے ہیں اور جب وہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچتے تو ہم انہیں جھڑک دیتے ہیں. رسول اللہ نے فرمایا 3 آدمی جنت میں نہیں جائیں گے اور نہ قیامت کے دن اللہ ان پر نظر ڈالے گا. والدین کا نافرمان، مردوں کی مشابہت اختیار کرنے والی عورت، ایسی عورت جو مردوں جیسی اپنے آپ کو دکھائے، مردوں جیسے کپڑے پہنے یا ویسے دکھنے چاہے، اور وہ مرد جس کے اندر کوئی غیرت نہیں ہوتی کہ اس کی ماں یا بہن یا بیٹی کوئی غلط کام کریں اور اس کو پرواہ نہیں ہوتی اس کے لیے. پھر کیا کہا گیا؟ اور ان کے ساتھ یعنی کن کے ساتھ؟ والدین کے ساتھ محبت کا برتاؤ کر کے سامنے اپنے آپ کو ان کے ساری سے جھکا دو، ان کے آگے اپنے آپ کو جھکا دو. اور یہ دعا کرو، دعا کرنے کے لیے کہا گیا یا رب، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا رب جس طرح انہوں نے میری بچپن میں میری پرورش کی یعنی مجھے پالا، آپ بھی ان کے ساتھ رحمت کا معاملہ کیجیے. یعنی یہ نہیں کہ صرف والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ ان کے لیے دعا بھی کرو. یہ حکم آ رہا ہے ہمارے لیے، ان کے لیے دعا بھی کرو. تو تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ تمہارے دلوں میں کیا ہے، اور اگر تم نیک بن جاؤ تو وہ ان لوگوں کی خطائیں معاف کرتا ہے جو کثرت سے اس کی طرف رجوع کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھ کر آتے ہیں. اور رشتہ داروں کو اس کا حق دو، اور مسکین اور مسافروں کو ان کا حق دو. یعنی سب کو اپنے اپنے حق دو، اور اپنے مال کو بےہودہ کاموں میں مت اڑاؤ. بےہودہ کاموں میں یہاں پر لفظ آیا ہے تو بذر تبذیرا، یعنی تبذیر کیا کہلاتی ہے؟ تبذیر بذر کہتے ہیں بیج کو، جیسے کہ بیج پھیلا دیا جاتا ہے نا،
تو بہرحال اگ ہی آتا ہے، لیکن بظاہر ایسا لگتا ہے کہ وہ مٹی میں جا کر گم ہو گیا، تو اس سے اس کو میچ کیا گیا، تشبیہ دی گئی. پھر تبذیر ایسا خرچ کرنا ہوتا ہے، ایسا جو دکھاوے کے لیے خرچ کیا جائے، ایسی چیزوں پر خرچ کرنا جو جائز نہ ہو، ضرورت سے زیادہ آگے بڑھ جانا، حد پار کرنا، باؤنڈری کراس کرنا. تو اس کو کہا کہ اللہ تعالیٰ بیہودہ کاموں میں خرچ کرنے سے روکتا ہے. یقین جانو، اس کے بارے میں رسول اللہ نے بھی فرمایا، بے شک تمہارے لیے 3 باتیں ناپسند کی ہیں: ادھر ادھر کی فضول باتیں کرنا، یعنی ہی سیڈ شی سیڈ، اور مال کو ضائع کرنا، کثرت سے سوال کرنا، بہت سوال کرنا کہ انسان تنگ ہو جائے، ٹیچر پریشان ہو جائیں، سب پریشان ہو جائیں. یقین جانو کہ جو لوگ بیہودہ کاموں میں مال اڑاتے ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں، اور شیطان اپنے پروردگار کا بڑا ناشکرا ہے. اور اگر کبھی تمہیں رشتہ داروں، مسکینوں اور مسافر سے اس لیے منہ پھیرنا پڑے کہ تمہیں ان کی متوقع رحمت کا انتظار ہو، تو ایسے میں ان کے ساتھ نرمی سے بات کر لیا کرو. اگر کوئی غریب مانگنے آ رہا ہے، ہم اس کو نہیں دے پا رہے، تو نرمی سے بات کر کے اس کو واپس کرو. اور نہ تو ایسے کنجوس بنو کہ اپنے ہاتھ کو گردن سے باندھے رکھو، نہ ایسے فضول خرچ کہ ہاتھ کو بالکل ہی کھلا چھوڑ دو، جس کے نتیجے میں تمہیں قابل ملامت اور کلاش ہو کر بیٹھنا پڑے. یعنی بالکل کنجوس بھی نہیں بننا کہ اپنے اوپر بھی خرچ نہیں کر رہے، اپنے رشتہ داروں پر بھی خرچ نہیں کر رہے، بچوں پر بھی خرچ نہیں کر رہے. تو بالکل اس سے منع کیا گیا، اور فضول خرچی سے بھی منع کیا گیا. حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب جس کے لیے چاہتا ہے رزق میں وسعت کر دیتا ہے، یعنی رزق دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگی کر دیتا ہے. یقین رکھو کہ وہ اپنے بندوں کے حالات سے اچھی طرح باخبر ہے اور انہیں پوری طرح دیکھ رہا ہے. اور اپنی اولادوں کو مفلسی کے خوف سے قتل مت کرو، غریبی کے ڈر سے. پہلے والدین کے حق آ گئے، اب اولاد کا حق آیا. والدین کے حق کے بعد اولاد کے حقوق. اس میں سے سب سے پہلا حق کیا ہے؟ اپنی اولاد کو غریبی کے خوف سے قتل مت کرو. ہم انہیں بھی رزق دیں گے، تمہیں بھی دیں گے. یقین جانو ان کو قتل کرنا بڑی بڑی بھاری غلطی ہے. کہ پہلے تو یہ ان کا حق یہ ہے کہ ان کو دنیا میں آنے دیا جائے، اور اس ڈر سے ان کا ابارشن نہ کرایا جائے کہ میں ان کو کیسے پالوں گی، یا لوگ کیا کہیں گے، سوسائٹی کیا کہیں گی، اتنے بچے ہو گئے، 2 سے زیادہ ہو گئے. یہ تو بہت پرانی ہے، مطلب اس کے خیالات بہت پرانے ہیں. تو لوگوں کا سوچیں، ادھر ادھر کا سوچیں، اپنے میں غریب ہو جاؤں گی، یا میں اپنے آپ کو تو پال نہیں پا رہی، اپنے بچے کو کیسے پالوں گی اس چکر میں، یا میری جاب چلی جائے گی. اس چکر میں ہم جو ہے میجورٹی میں ابارشن کرا دیتی ہے. اس سے بالکل روکا گیا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم انہیں بھی رزق دیں گے اور تمہیں بھی دیں گے. یعنی تم غریبی کے ڈر سے کراتے ہو ابارشن، جاب جانے کے ڈر سے کراتے ہو، یہ یاد رکھو ان کو بھی رزق ملے گا اور تمہیں بھی ملے گا. اور پھر اولاد کے حق میں یہ بھی آتا ہے کہ اولاد کی اچھی پرورش کی جائے. اور اچھی پرورش کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم جو ہیں، مطلب اچھی پرورش میں خیر یہ سب تو آتا ہی ہے، گڈ مینرز وغیرہ یہ تو آتے ہیں، لیکن یہ تو ہر کوئی بتاتا ہے نا. غیر مسلم بھی بتاتا ہے کہ ہاں چوری نہیں کرنی، یہ کام نہیں کرنا، ڈکیتی نہیں ڈالنی، یہ سب نہیں کرنا. لیکن یہاں پر جو حق ہے نا، خاص طور سے یہ دینی حق جو ہم نہیں دیتے نا ان کو، دینی تعلیم نہیں دیتے، قرآن کی تعلیم نہیں دیتے، اس کو ویسی ان کی تربیت نہیں کرتے قرآن کے اکارڈنگ، تو پھر پوچھا جائے گا، پھر ان سے سوال کیا جائے گا قیامت کے دن. اور ان والدین کی نیکیاں جو ہیں چلی جائیں گی، یعنی اولاد جو ہے ان کی نیکیاں کھا جائے گی. کیسے کھا جائے گی؟ کہ انہوں نے ویسی تربیت نہیں کی جیسے حق ہے تربیت کرنے کا. لیکن قرآن کی تربیت کیسے دیں گے؟ قرآن کے اکارڈنگ کیسے پالیں گے اپنے بچوں کو، جب خود بھی پتا ہوگا کہ قرآن میں لکھا کیا ہے، قرآن ہم سے کہہ کیا رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے کیا کہہ رہے ہیں، تبھی پالیں گے. لیکن آج ہم کیا کرتے ہیں، میرے بچے اسکول جائیں گے، میرے بچے بہت چھوٹے ہیں، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. یہ جو ورڈ ہے نا، یہ جو جملے ہیں، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میرے بچے چھوٹے ہیں، یا میرا گھر ہے، یہ یاد رکھیں ہم اس قرآن کو پڑھنا نہیں چاہتے یا سننا نہیں چاہتے. اس اور ہم اپنے اولاد تک بھی نہیں پہنچائیں گے. نتیجہ کیا ہوگا؟ قیامت کے دن بہت برا اس کا رزلٹ نکل کر آئے گا. یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے یہ نہیں پوچھیں گے کہ MBBS کر کے آئے ہو، یا IAS بن کر آئے ہو، IPS بن کر آئے ہو، کون سی ڈگری لے کر آئے ہو مجھے دکھاؤ. اللہ تعالیٰ یہ پوچھیں گے کہ قرآن کی ڈگری تھی یا نہیں، ایک کتاب دی تھی میں نے، بس وہ بتا دو وہ ہے یا نہیں، اس کے اکارڈنگ عمل کیا یا نہیں.
اس لیے اس کو بہت زیادہ کانشیس ہو کر سننا ہے، اور اس نیت سے کہ مجھے اولاد کی پرورش کرنی ہے اور بہترین طریقے سے تربیت کرنی ہے، بہترین طریقے سے، تو وہ قرآن کے اکارڈنگ ہی ہوگی۔ اور یقین جانو ان کو قتل کرنا بڑا بھاری گناہ ہے، بڑا بھاری غلطی ہے، اور زنا کے پاس بھی مت بھٹکو، یعنی زنا کرنا تو دور، اس کے پاس بھٹکنے کو بھی منع کر دیا گیا۔ وہ یقینی طور پر بڑی بے حیائی اور بے راہ روی ہے، اور جس جان کو اللہ نے حرمت عطا کی ہے اسے قتل مت کرو سوائے اس کے کہ شرعن اس کا حق پہنچتا ہو، یعنی کسی کو بھی قتل مت کرو۔ ہاں اگر قصاص لینا ہو یا شرعی کوئی سزا ہو تو وہ بات الگ ہے، اور جو شخص مظلومانہ طور پر قتل ہو جائے تو ہم نے اس کے ولی کو قصاص کا اختیار دیا، یعنی اگر کسی پر ظلم، کسی کا قتل ہو جائے تو اللہ تعالیٰ نے ولی کو بھی اختیار دیا، یا تو وہ قصاص لے لیں یعنی برابر کا بدلہ، یا دیت لے کے معاف کر دے۔ دیت کیا ہوتی ہے؟ خون بہا، جو بھی وہ ڈیمانڈ کریں گے، جتنے پیسے ڈیمانڈ کریں گے ظالم سے، اور اس کو وہ دینے پڑیں گے۔ اور اور چنانچہ اس پر لازم ہے کہ وہ قتل کرنے میں حد سے تجاوز نہ کرے، یقیناً وہ اس لائق ہے کہ اس کی مدد کی جائے۔ کس کی؟ ولی کی۔ یتیم کے مال کے پاس بھی نہ پھٹکو مگر ایسے طریقے سے جو اس کے حق میں بہتر ہو۔ اب سے یہاں پر یتیم کے مال کی بات آ گئی، کیونکہ پہلے جو ہے عرب میں یتیموں کے ساتھ بہت برا سلوک ہوتا تھا، تو کیا کہا گیا؟ یتیموں کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرنا ہے، ان کے مال کو مت کھانا، یہاں تک کہ وہ اپنی پختگی کو یعنی جوانی کو پہنچ جائیں، یعنی سمجھدار ہو جائیں، اور عہد کو پورا پورا کرو۔ عہد یعنی وعدوں کو، کانٹریکٹ کو، ٹریٹی کو، کوئی بھی وعدے کسی سے بھی لیے ہوں، کسی انسان کو دیا ہو، کسی انسٹیٹیوٹ کو دیا ہو، کسی اسکول کو، کسی کو بھی، وعدوں کو پورا کرو، عہد کو۔ عہد کے بارے میں تمہارے سے پوچھا جائے گا، یعنی سوال کیا جائے گا، مسئولہ۔ اور جب کسی کو کوئی چیز پیمانے سے ناپ کر دو تو پورا پورا ناپو، اور تولنے کے لیے صحیح ترازو استعمال کرو، یہی طریقہ درست ہے اور اسی کا انجام بہتر ہے۔ کتنے احکام بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ، میں کس قدر باتیں سکھا رہے ہیں، الحمدللہ۔ اور جس بات کا تمہیں یقین نہ ہو اسے سچ سمجھ کر اس کے پیچھے مت پڑو، جس بات کا تمہیں یقین نہ ہو اس کے پیچھے مت پڑو، ٹھیک ہے؟ قدادہ کہتے ہیں یہ مت کہو میں نے دیکھا ہے حالانکہ تم نے نہیں دیکھا، یہ مت کہو میں نے سنا ہے حالانکہ تم نے نہیں سنا، یہ مت کہو میں جانتا ہوں حالانکہ تم نہیں جانتے۔ ہم اس طرح کہتے ہیں نا، ہاں شاید میں نے دیکھا ہے، دیکھا نہیں ہوتا، ہاں شاید میں نے کیا ہے، ہاں شاید میں نے سنا تھا، حالانکہ سنا نہیں ہوتا۔ تو ایسی باتیں کرنے سے بھی منع کیا گیا۔ یقین رکھو کہ کان، آنکھ اور دل سب کے بارے میں تم سے سوال ہوگا، اور زمین پر اکڑ کر مت چلو، ایٹیٹیوڈ دکھا کر مت چلو، ایٹیٹیوڈ کے ساتھ مت چلو، نہ تو تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو، نہ بلندی میں پہاڑوں کو پہنچ سکتے ہو۔ واؤ، میں میرے کپڑے اتنے اچھے، متکبرانہ چال، گھمنڈ والی، ایٹیٹیوڈ والی چال۔ رسول اللہ نے فرمایا جو شخص اپنے آپ کو بڑا سمجھے یا اپنی چال میں تکبر کو جگہ دے، وہ اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ اس سے ناراض ہوں گے، اور اللہ کی ناراضگی کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ جہنم۔ تو اللہ ہم سب کو بچائے۔ تو کیا کہا گیا؟ ایٹیٹیوڈ والی چال نہیں چلنی۔ یہ سارے برے کام ہیں جو تمہارے پروردگار کو بالکل ناپسند ہیں، جتنے جو اوپر بیان ہو گئے نا، اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہے۔ ان سب کاموں سے بچنا ہے، ان کو نہیں کرنا، جس سے روکا گیا ہے رک جانا ہے۔ اے پیغمبر، یہ وہ حکمت کی باتیں ہیں جو تمہارے پروردگار نے تم پر وحی کے ذریعے پہنچائی ہے۔ اے انسان، اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ بنا، ورنہ تجھے ملامت کر کے، دھکے دے کے دوزخ میں پھینک دیا جائے گا۔ شرک سے شروع ہوئی تھی بات اور شرک پر ختم ہوئی ہے۔ شرک اتنا کبیرہ گناہ ہے۔ بھلا کیا تمہارے رب نے تمہیں تو بیٹے دے دیے، بیٹوں کے لیے چن لیا، اور خود اپنے لیے فرشتوں کو بیٹیاں بنا لیا؟ حقیقت یہ ہے کہ تم لوگ بڑی سنگین بات کہہ رہے ہو، یعنی بڑی بھاری بات ہے، یہ بڑی جرم والی بات ہے جو تم سب یہ کہہ رہے ہو۔ اور ہم نے اس قرآن میں طرح طرح کی وضاحتیں کی ہیں، یعنی طرح طرح سے اس کو ایکسپلین کیا ہے، اگزامپل دے دے کے، تاکہ لوگ ہوش میں آئیں۔ مگر یہ لوگ ہیں کہ اس سے ان کے بدکنے میں ہی اضافہ ہوتا ہے، یعنی لوگ بدکتے ہیں، بجائے اس کو سنیں، اس پر عمل کریں، بھاگ جاتے ہیں۔ آج مسلمانوں کی بھی میجورٹی یہی ہے نا،
کچھ دن شروع میں تو بہت لوگ آئیں گے، ہے نا، بہت لوگ قرآن سننے آئیں گے، پھر کہیں گے نہیں 1.5 گھنٹہ ہم کیسے بیٹھے ہیں، بہت بور ہو جاتے ہیں، ہم سے نہیں ہوتا، ہم نہیں سن سکتے، بدک جاتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں۔ بہت سخت پکڑ ہوگی کہ قرآن سننا ہی نہیں چاہتے، بوریت ہوتی ہے، نیند آتی ہے۔ اچھا جب قرآن پڑھتے ہوئے نیند آئے، ایسا ہوتا ہے، آ جاتی ہے کبھی کبھار، قرآن جیسے آپ سن رہے ہیں، ہو سکتا ہے آپ کو جھپکی آ جائے، نیند آ جائے، اور روزے کی حالت میں ایسا ہوتا ہے، روزے میں جو ہے باڈی جو ہے شوگر لیول ڈاؤن ہونے لگتا ہے، تھکان محسوس ہونے لگتی ہے اور نیند کی کیفیت آ جاتی ہے۔ تو جب قرآن سن رہے ہوں تو کیا کریں، اٹھ کر تھوڑا سا چل لیں، تھوڑا سا واک کر لیں، پھر اس کے بعد بیٹھ کر پھر سے سنیں، تو کیا ہوگا، دھیان اسی میں رہے گا قرآن میں۔ کہہ دو اگر اللہ کے ساتھ اور بھی خدا ہوتے تو وہ عرش والے یعنی سچے خدا پر چڑھائی کرنے کے لیے کوئی راستہ پیدا کر لیتے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو باتیں یہ لوگ بناتے ہیں اس کی ذات ان سے بالکل پاک اور بہت بالا و برتر ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر اور بھی خدا ہوتے نا تو چڑھائی کر دیتے، آپس میں لڑائیاں ہو جاتی خداؤں کے بیچ میں، لیکن ایسا ہے نہیں، خدا صرف ایک ہے۔ ساتوں آسمان اور زمین اور ان کی ساری مخلوق اس کی پاکی بیان کرتی ہیں۔ کس کی؟ اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتی ہیں، اور کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح نہ کر رہی ہو۔ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح کر رہی ہے، لیکن تم لوگ ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑا بردبار اور بہت معاف کرنے والا ہے۔ عبداللہ بن مسعود کہتے تھے نا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کھاتے وقت کھانے کی بھی تسبیح سنتے تھے، یعنی آپ ہمیں سنواتے تھے، یعنی رسول اللہ سنواتے تھے، سبحان اللہ، کھانے کی بھی تسبیح۔ ایک موقع پر آپ نے مٹھی میں کنکریاں لے کر صحابہ کو ان کی تسبیح سنوائی، یعنی ان کی آواز انہینس کر دی گئی تھی، یعنی تسبیح رسول اللہ کے ذریعے سنوائی گئی ان کی، کہ ہاں ہر چیز تسبیح کر رہی ہے۔ یہ دیواریں یہاں پر جو آپ بیٹھے ہیں نا، یہ اور جہاں پر جس گھر میں مجلس ہو رہی ہیں، ہو سکتا ہے بہت سے گھر ایسے ہوں بہت لوگ اکٹھے ہو رہے ہوں، بہت یعنی ہر چیز ان کے لیے گواہی دے گی، ہر چیز ان کے لیے بولے گی قیامت کے دن، یہاں تک کی دیواریں، یہاں تک کی چیٹیاں، یہاں تک کی مٹی، جو بھی چیز دیکھ رہی ہے، نان لیونگ تھنگ، لیونگ تھنگ، ہر کوئی ایک تو تسبیح کر رہا ہے اور پھر گواہی بھی دے گا ان لوگوں کے لیے قیامت کے دن۔ اور اے پیغمبر جب تم قرآن پڑھتے ہو تو ہم تمہارے اور ان لوگوں کے درمیان جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ایک اندیکھا پردہ حائل کر دیتے ہیں، یعنی ان کی ہٹ دھرمی کی وجہ سے، جو لوگ سننا نہیں چاہتے اور جو لوگ مشرک ہیں اور جو سننا ہی نہیں چاہتے، تو جب رسول اللہ قرآن پڑھتے تھے تو انہیں سمجھ ہی نہیں آتا تھا، ایک پردہ ان کے دلوں کے بیچ میں آ جاتا تھا، اور ہم ان کے دلوں پر ایسا غلاف چڑھا دیتے ہیں کہ وہ اسے سمجھتے ہی نہیں، اور ان کے کانوں میں گرانی پیدا کر دیتے ہیں، یعنی کانوں سے سنتے ہی نہیں۔ اور جب تم قرآن میں تنہا اپنے رب کا ذکر کرتے ہو تو یہ لوگ نفرت کے عالم میں پیٹ پھیر کر چلے جاتے ہیں۔ ہمیں خوب معلوم ہے جب یہ لوگ تمہاری بات کان لگا کر سنتے ہیں تو کس لیے سنتے ہیں، اور جب آپس میں سرگوشیاں کرتے ہیں یعنی گوسپ کرتے ہیں، جب یہ ظالم یوں کہتے ہیں کہ تم تو بس ایک ایسے آدمی کے پیچھے چل پڑے ہو جس پر جادو کیا گیا ہے، یعنی مشرکین مکہ مسلمانوں سے کیا کہتے تھے، ایسے آدمی کے پیچھے چل رہے ہو جو جادوگر ہے، جس پر جادو کیا گیا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں ان سب کی باتوں کو جانتا ہوں، مجھے پتا ہے کون کیا باتیں کر رہا ہے، دیکھو انہوں نے تم پر کیسی کیسی بھپتیاں کر رکھی ہیں، یعنی کیسی کیسی باتیں بنائی ہیں، یہ راستے سے بھٹک گئے، چنانچہ یہ راستے پر آ ہی نہیں سکتے۔ ہدایت کا معاملہ بڑا ایسا ہے، اگر کوئی جلدی سے ہدایت کو نہ لینا، ہدایت کو نہ پکڑے، پھر وہ ہدایت تک آتا ہی نہیں ہے۔ اور کبھی کبھی لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ مان لیجیے گھر میں بہت ماں باپ، یعنی گھر کے اندر دینی تعلیم ہو رہی ہے، اور اسی گھر کے اندر کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو نمازیں بھی نہیں پڑھتے، قرآن بھی نہیں پڑھتے، سننا بھی نہیں چاہتے، جس کو کہا جاتا ہے نا چراغ تلے اندھیرا۔ تو جب سننا ہی نہیں چاہتے نا لوگ، تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں کہ ان کو پھر سنواتے ہی نہیں ہیں، پھر ان کو راستے تک لاتے ہی نہیں ہیں، تو ان کی ضد کی وجہ سے۔ اور یہ کہتے ہیں کیا جب ہمارا وجود ہڈیوں میں بدل جائے گا، چورا چورا ہو جائے گا، تو ہم اس وقت نئے سرے سے پھر سے پیدا کر کے ہمیں اٹھایا جائے گا، یعنی کوشچن کرتے تھے پھر سے ہمیں زندہ کیا جائے گا۔ کہہ دو تم پتھر ہو جاؤ یا لوہا بن جاؤ یا کوئی ایسی مخلوق بن جاؤ جس کے بارے میں تم دل میں سوچتے ہو کہ اس کا زندہ ہونا اور بھی مشکل ہے، پھر بھی تمہیں زندہ کر دیا جائے گا۔ اب وہ کہیں گے کون ہمیں دوبارہ زندہ کرے گا؟ کہہ دو وہی زندہ کرے گا جس نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا۔ پھر وہ تمہارے سامنے سر ہلا ہلا کر کہیں گے ایسا کب ہوگا؟
یعنی اللہ تعالیٰ ان کے ریئیکشن بتا رہے ہیں، بالکل جیسے سر ہلا لا کر اچھا، ہم کہتے ہیں نا جب کوئی ہمیں نصیحت کر رہا ہو اور جو ہر درم ہو جو سننا نہ چاہ رہا ہو، اچھا کیسا ہوگا، گلے سر ہلا ہلا کر کب ہوگا، تو کہہ دینا کیا بعید ہے کہ وہ وقت قریب ہی آ گیا ہو، تمہیں نہیں پتا کہ وہ وقت قریب آ سکتا ہے، قریب ہی آ گیا ہو، جس دن وہ تمہیں بلائے گا تو تم یعنی اللہ جس دن وہ تمہیں بلائے گا تو تم اس کی حمد کرتے ہوئے تعریف کرتے ہوئے اس کے حکم کی تعمیل کرو گے، اس کے حکم کو پورا کرو گے، اور یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ تم بس تھوڑی سی مدت دنیا میں رہے ہوں، یعنی قیامت کے دن سر جھکائے ہوئے صرف اللہ جہاں بلائے گا وہاں سب کو جانا ہوگا، کوئی نہیں ہے جو اپنی مرضی چلائے، یہاں تو اپنی مرضی چلا لیتے ہیں، اپنی مرضی سے نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، دنیا کو ترجیح دیتے ہیں، روزے چھوڑ دیتے ہیں، یہاں پر وہاں کوئی مرضی نہیں چلے گی، وہاں صرف اور صرف اللہ کی مرضی ہوگی۔ میرے مومن بندوں سے کہہ دو وہی بات کہا کریں جو بہترین ہو، کس سے کہہ دو، وَقُلْ لِعِبَادِي، میرے مومن بندوں سے کون سی بات کہہ دو، جو بہترین ہو، یعنی زبان سے اچھی باتیں نکالیں، کیونکہ جتنی ریلیشن شپس خراب ہوتی ہیں اس کی شروعات تو زبان سے ہوتی ہے، سخت کلمہ، سخت جملہ، سخت گالی، سخت کوئی جھگڑے کی بات، شیطان اکساتا ہے اور پھر وہیں سے گناہ ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا بے شک سلام کو عام کرنا اور اچھا کلام کرنا ایسے اعمال ہیں جو بخشش کو واجب کر دیں گے، یعنی ڈیفینیٹلی پھر بخشش ہونی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ کہہ دو میرے بندوں سے کہ وہ ایسی بات کہیں جو بہترین ہو، در حقیقت شیطان لوگوں کے درمیان فساد ڈالتا ہے، شیطان یقینی طور پر انسان کا کھلا دشمن ہے، تمہارا پروردگار تمہیں خوب جانتا ہے، اگر وہ چاہے تو تم پر رحم فرما دے اور چاہے تو تمہیں عذاب دے دے، اور اے پیغمبر ہم نے تمہیں ان کی باتوں کا ذمہ دار بنا کر نہیں بھیجا، اور تمہارا پروردگار ان سب کو جانتا ہے جو آسمان میں ہیں اور جو زمین میں ہیں، اور ہم نے کچھ نبیوں کو دوسرے نبیوں پر فضیلت دی، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور عطا کی، کس کو، داؤد علیہ السلام کو زبور دی۔ جو لوگ اللہ کے علاوہ دوسرے معبودوں کو مانتے ہیں ان سے کہہ دو جن کو تم نے اللہ کے سوا معبود سمجھ رکھا ہے انہیں پکار کر دیکھو، ہوگا یہ کہ نہ تو وہ تمہارے اوپر سے تکلیف دور کر سکیں گے اور نہ اسے بدل سکیں گے، اور جن لوگوں کو یہ پکارتے ہیں وہ خود اپنے پروردگار تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرتے ہیں کہ ان میں سے کون اللہ کے زیادہ قریب ہو جائے، اور وہ اللہ کی رحمت کے امیدوار رہتے ہیں اور ان کے عذاب سے ڈرتے ہیں، یعنی لوگ اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتے ہیں، جیسے مشرکین مکہ پکارتے تھے، کس کو پکارتے تھے مشرکین مکہ، فرشتوں اور جنات، کچھ فرشتوں کو رب بنا رکھا تھا، کچھ جناتوں کو رب بنا رکھا تھا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو ان کو تم پوجتے ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ کے قریب کریں گے، وہ خود اللہ تعالیٰ کے قریب ہونا چاہتے ہیں، وہ خود اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتے ہیں، وہ خود اللہ تعالیٰ کے لیے کی طرف جانے کے لیے وسیلہ تلاش کرتے ہیں، تو تم ان سے مانگ رہے ہو، ان سے وسیلہ تلاش کر رہے ہو، ان کو وسیلہ بنا رہے ہو، ٹھیک ہے، یقیناً تمہارے رب کا عذاب ہے، تمہارے رب کا عذاب ہی ایک ایسی چیز ہے جس سے ڈرا جائے، اور کوئی بستی ایسی نہیں ہے جسے ہم قیامت سے پہلے ہلاک نہ کر دیں یا اسے سخت عذاب نہ دے دیں، یہ بات تقدیر کی کتاب میں لکھی جا چکی ہے، یعنی لوح محفوظ میں، اور ہم کو نشانیاں یعنی کفار کے مانگے ہوئے معجزات بھیجنے سے کسی اور چیز نے نہیں بلکہ اس بات نے روکا ہے کہ وہ پچھلے لوگ ایسی ہی نشانیوں کو جھٹلا چکے تھے، کفار کہتے تھے نا اب یہ معجزہ دکھا دو، اب وہ معجزہ، نئے نئے معجزے، ہر روز نئے معجزے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں کیوں نہیں دکھاتا معجزے، کیونکہ پہلے لوگوں نے معجزوں کو جھٹلا دیا، یہ بھی جھٹلا دیں گے، اور ہم نے قوم سمود کو اونٹنی دی تھی جو آنکھ کھولنے کے لیے کافی تھی، سفیشینٹ تھی، دیکھنے والوں کو پتہ چل رہا تھا اللہ کی نشانی ہے، مگر انہوں نے اس کے ساتھ ظلم کیا، اور ہم نشانیاں ڈرانے کے لیے ہی بھیجتے ہیں، اور اے پیغمبر وہ وقت یاد کرو جب ہم نے کہا تھا کہ تمہارا پروردگار اپنے علم سے تمام لوگوں کو گھیرے ہوئے ہے، اور ہم نے جو نظارہ تمہیں دکھایا ہے اس کو ہم نے کافر لوگوں کے لیے بس ایک فتنہ بنا دیا، کون سا نظارہ، یہ جو معراج کا سفر ہوا تھا جو رسول اللہ کو کروایا گیا تھا، تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں یہ ایک جو نظارہ دکھایا گیا ہے یہ کافروں کے لیے ایک فتنہ ہے، یعنی وہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے دیکھ کر واقعہ معراج، اور انہوں نے ایسا ہی کیا، رسول اللہ کو کیا کہا دیکھو کیسی کیسی باتیں کر رہے ہیں، یقین ہی نہیں کیا، لیکن حضرت ابو بکر کے بارے میں کیا آتا ہے، جب حضرت ابو بکر کو کسی شخص نے بتایا کہ دیکھو تمہارے ساتھی کیسی کیسی باتیں کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو راتوں رات ایک سفر ہوا، حضرت ابو بکر نے نہ تو سوچا
نہ یہ سوچا خاموش ہوئے بلکہ کیا کہا، اچھا رسول اللہ نے بولا ہے، پھر تو یہ بالکل سچ ہے، فوراً سچ بتا دیا، فوراً تصدیق کر لی۔ صدیق کہا گیا انہیں، ابو بکر صدیق کا لقب ملا انہیں، ایک دم مان جانتے تھے، فوراً رسول اللہ کے پیچھے سچ بتایا رسول اللہ نے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، یہ سفر، یہ جو نظارہ ہم نے آپ کو کرایا ہے، یہ ایک فتنہ ہے، نیز اس درخت کو، اس پیڑ کو بھی جس پر قرآن میں لعنت آئی ہے۔ کون سا پیڑ؟ زقوم کا درخت، جو دوزخ کی غذا ہوگی، دوزخیوں کا کھانا ہوگا۔ اور ہم تو ان کو ڈراتے رہتے ہیں، لیکن ان سے ان کی سخت سرکشی میں ہی اضافہ ہوتا ہے۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو ان سب نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے نہیں کیا۔ اس نے کہا کیا میں اس کو سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے پیدا کیا؟ کہنے لگا بھلا بتاؤ، یہ ہے وہ مخلوق جسے تو نے میرے مقابلے میں عزت بخشی ہے؟ اگر تو نے مجھے قیامت کے دن تک مہلت نہ دی تو میں اس کی اولاد میں سے تھوڑے سے لوگوں کو چھوڑ کر باقی سب کی جڑوں میں لگام ڈالوں گا، یعنی جڑوں میں لگام ڈالوں گا۔ پتہ ہے کتنی بڑی بات ہے یہ؟ اس نے کہا کہ میں ان کے جڑوں میں لگام ڈالوں گا، اس کا مطلب یہ ہے ان کو کنٹرول کر کے رکھوں گا، جیسے گھوڑا یا کوئی جانور ہوتا ہے نا مالک کے کنٹرول میں، ایسی شیطان کے کنٹرول میں ہم جیسے شیطان کے کنٹرول میں آ جاتے ہیں۔ جو جو وسوسے ڈالتا ہے، جو کہتا ہے، بس مانگ اس کی بات، اس کے پیچھے چلتے چلے جاتے ہیں، چلتے چلے جاتے ہیں۔ اور شیطان جو ہے نا، بچے کا پیدا ہوتے ہی، یعنی بچے کی خوشخبری ملتے ہی، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا شیطان ہر پیدا ہونے والے بچے کی کوکھ میں کچھوکے لگاتا ہے، یعنی کوکھ میں ہی شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن مریم علیہ السلام اور ان کے بیٹے کے ساتھ ایسا نہیں ہوا، کیونکہ کیا تم نہیں دیکھتے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ کس طرح چیخ کر زور سے روتا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے فرمایا یہ تب ہوتا ہے جب شیطان اس کی کوکھ میں کچھوکے لگاتا ہے نا، تو پہلے سے ہی پیچھے پڑ جاتا ہے شیطان۔ تو وہ کیا کہہ رہا ہے کہ میں لگام ڈال کے رکھوں گا انہیں، میرے ہی حکموں پر چلیں گے، اور ایسا ہی ہو رہا ہے، جو شیطان کہہ رہا ہے ہم صرف وہی کر رہے ہیں، اسی کے حکم پر چل رہے ہیں۔ اور اللہ نے کہا، یعنی اللہ نے پھر کیا کہا، جا پھر ان میں سے جو تیرے پیچھے چلے گا تو وہ تیرے ساتھ جہنم میں، یعنی تو جہنم میں ان سب کو لے جائے گا، یعنی ان سب کو تیرے پیچھے پیچھے لے جایا جائے گا، اور مکمل اور بھرپور سزا دی جائے گی۔ اور ان میں سے جس پر تیرا بس نہیں، اور ان میں سے جس پر تیرا بس چلے انہیں اپنی آواز سے بہکا لے، اپنی آواز سے بہکا لے۔ اور آواز سے بہکا مطلب یہاں پر کیا ہے کہ شیطان جو ہمارے کانوں میں وسوسے ڈالتا ہے، ہماری باتوں، ہمارے دلوں میں آ کر وسوسے ڈالتا ہے۔ اور بہت سے اسکالرز نے، مفسرین نے آوازوں سے بہکانے کا مطلب لیا ہے میوزک، کہ شیطان میوزک سے لوگوں کو بہکا دیتا ہے، میوزک کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے دور کرتا ہے۔ کیسے؟ کہ قرآن سن کے بور ہو جاؤ گے، نیند آ جائے گی، میوزک سنو سکون ملے گا۔ تو میوزک جو ہوتا ہے وہ شیطان کا کلمہ ہوتا ہے، شیطان کی آواز ہوتی ہے، اور قرآن اللہ تعالیٰ کا کلمہ۔ تو جو لوگ میوزک سنتے ہیں وہ قرآن نہیں سن سکتے، کیونکہ ایک میان میں دو تلواریں نہیں رہ سکتی نا، ایک دل میں میوزک اور قرآن ساتھ نہیں رہ سکتے۔ آپ دیکھیں میوزک سننے والے کبھی قرأت نہیں سن سکتے، بور لگے گی، بہت بے چینی ہوگی، پریشانی ہوگی۔ لیکن جو قرآن سنتے ہیں نا، ان سے میوزک نہیں سنا جاتا، ان کے سر میں درد شروع ہو جاتا ہے، اور واقعی ہو جاتا ہے کہ میوزک سن کے بہت پریشانی ہونی شروع ہو جاتی ہے، جس کو قرآن کی عادت پڑ گئی ہو یا قرآن میں سکون ملتا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے جا اپنی آواز سے بہکا لے، اور ان پر اپنے سواروں اور پیادوں کی فوج چڑھا لے، یعنی سب کو جتنے بھی پیادے اپنے بلا لے، اور ان کے مال اور اولاد میں اپنا حصہ لگا لے، اور ان سے خوب وعدے کر لے۔ اور حقیقت یہ ہے شیطان ان سے جو بھی وعدہ کرتا ہے وہ دھوکے کے سوا کچھ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دی ایک ایک بات شیطان کی، کہ اس نے اللہ تعالیٰ سے کیا وعدہ کیا تھا، تو ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں بچنا ہے اس کی باتوں سے، اس کی چالوں سے۔ تو اب وہ کیسے بہکاتا ہے؟ سب سے پہلے وہ شرک کے لیے کہتا ہے شرک کرو، انسان جب نہیں کرتا شرک تو پھر کیا کرتا ہے، بدعت کی طرف لے کر آتا ہے، یہ کام تو بہت اچھا ہے، یہ کام تو بہت نیکی والا کام ہے، اس کو کرو۔ پھر کبیرہ گناہ کی طرف لاتا ہے، اگر انسان بدعت سے بھی بچ جاتا ہے، پھر کبیرہ گناہ کروانے کے لیے کہتا ہے، پھر اگر انسان اس سے بھی بچ جاتا ہے تو صغیرہ گناہ کی طرف آتا ہے، پھر صغیرہ گناہ سے بھی نہیں کرتا انسان تو پھر نیکیوں میں جو کم درجے کی نیکی ہوتی ہے وہ کرواتا ہے، لیکن ہر لمحہ پیچھے پڑا رہتا ہے، ہر لمحہ چھوڑتا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، یقین رکھ
جو میرے بندے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو پورا اختیار دیا، پورا کنٹرول. پھر کیا کہا؟ جو میرے بندے ہیں ان پر تیرا کوئی بس نہیں چلے گا، اور تیرا پروردگار ان کی رکھوالی کے لیے کافی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو، متقی لوگوں کی حفاظت کرتے ہیں. شیطان کی چالوں میں وہ لوگ نہیں آتے. تمہارا پروردگار وہ ہے جو تمہارے لیے سمندر میں کشتیاں چلاتا ہے تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو. یقیناً وہ تمہارے ساتھ بڑی رحمت کا معاملہ کرنے والا ہے. اور جب سمندر میں تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو تم جن دیوتاؤں کو پکارتے ہو وہ سب غائب ہو جاتے ہیں، بس اللہ ہی اللہ رہ جاتا ہے. پھر جب اللہ تمہیں بچا کر خشکی تک پہنچا دیتا ہے تو تم منہ موڑ لیتے ہو، اور انسان بڑا ہی ناشکرا ہے. تو کیا تمہیں اس بات کا کوئی ڈر نہیں رہا کہ اللہ تمہیں خشکی ہی کے ایک حصے میں دھسا دے، یا تم پر پتھر برسانے والی آندھی بھیج دے، اور پھر تمہیں اپنا کوئی رکھوالا نہ ملے؟ اور کیا تم اس بات سے بھی بے فکر ہو گئے ہو کہ وہ تمہیں دوبارہ اسی سمندر میں لے جائے، پھر تم پر ہوا کا طوفان بھیج کر تمہاری ناشکری کی سزا میں تمہیں غرق کر ڈالے؟ پھر تمہیں کوئی نہ ملے جو اس معاملے میں ہمارا پیچھا کر سکے. یعنی کوئی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو روک سکے، کوئی مدد کر سکے. اور حقیقت یہ ہے کہ ہم نے آدم کی اولاد کو عزت بخشی ہے، اور انہیں خشکی اور سمندر دونوں میں سواریاں مہیا کرائی ہیں، اور ان کو اپنی بہت سی مخلوقات پر فضیلت دی ہے. اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں نا اشرف المخلوقات بنایا ہے. تو وہ ریفرنس یہاں سے ملتا ہے قرآن میں کہ اس نے اور ان کو اپنی بہت سی مخلوقات پر فضیلت عطا کی. کس کو؟ ابن آدم کو. انسان کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے، سوچنے سمجھنے کی طاقت دی ہے، قرآن بھیجا ہے، انبیاء کراموں کو بھیجا ہے، عقل لگاتے ہیں، اپنے اختیار دے دیا اللہ تعالیٰ نے کہ کیا کرنا ہے تمہیں، کیا نہیں کرنا. تو یہ سب کس کو دیا اللہ تعالیٰ نے؟ انسان کو. اور اس دن کو یاد رکھو جب ہم تمام انسان کو ان کے اعمال ناموں کے ساتھ بلائیں گے. یعنی سب کے ہاتھوں میں نام اعمال ہوں گے اور اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے. پھر جنہیں ان کے اعمال نامے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا، یعنی سیدھے ہاتھ میں، رائٹ ہینڈ میں، تو وہ اپنے اعمال نامے کو پڑھیں گے اور ان پر ریشہ برابر بھی ظلم نہیں ہوگا. یعنی بالکل ذرہ برابر بھی ظلم نہیں ہوگا، سکون میں ہوں گے وہ لوگ. اور جو شخص دنیا میں اندھا رہا وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا، بلکہ راستے سے اور زیادہ بھٹکا ہوا رہے گا. دنیا میں اگر کسی نے قرآن کو نہیں سمجھا، قرآن کو نہیں پڑھا، تو وہاں پر جا کر وہ اندھا اٹھایا جائے گا. اور اے پیغمبر، جو وہی ہم نے تمہارے پاس بھیجی ہے، یہ کافر لوگ تمہیں فتنے میں ڈال کر اس سے ہٹانے لگتے تھے تاکہ تم اس کی بجائے کوئی اور بات ہمارے نام پر گڑھ کر پیش کرو، اور اس صورت میں یہ تمہیں اپنا گہرا دوست بنا لیتے. یعنی رسول اللہ سے کیا کہتے تھے؟ اس قرآن کے بدلے دوسرا قرآن لاؤ. اور اگر ہم نے تمہیں ثابت قدم نہ بنایا ہوتا تو تم بھی ان کی طرف کچھ کچھ جھکنے کے قریب جا پہنچتے. یعنی رسول اللہ بہت ثابت قدم تھے، اللہ تعالیٰ ہر وقت رسول اللہ کو سنبھال رہا تھا. تو مومنوں کو اللہ تعالیٰ سنبھالتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ نہ سنبھالے تو بندہ جو ہے وہ جھکنے لگے گناہوں کی طرف. ابن قیم کہتے ہیں بندہ پلک جھپکنے کی دیر میں بھی اللہ سے بے نیاز نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہی تو ہے اسے جو ثابت قدم رکھتا ہے. یعنی اگر اللہ ثابت قدم نہ رکھے تو زمین اور آسمان میں اپنی جگہ پر قائم نہ رہے، اور انسان بھی اپنی جگہ قائم نہ رہے. تو اس لیے دعا کیا مانگے جو ہم نے 3rd پارے میں پڑھی تھی؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. یعنی اللہ تعالیٰ ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا مت کرنا، آپ ہی عطا کرنے والے ہیں. اور اگر ایسا ہو جاتا، یعنی آپ ان کی طرف جھک جاتے، اور اگر ایسا ہو جاتا تو ہم تمہیں دنیا میں بھی دگنی سزا دیتے اور مرنے کے بعد بھی دگنی، پھر تمہیں ہمارے مقابلے میں کوئی مددگار نہ ملتا. اس کے علاوہ یہ لوگ اس فکر میں بھی ہیں کہ سرزمین مکہ سے تمہارے قدم اکھاڑ دیں تاکہ تمہیں یہاں سے نکال باہر کریں، اور اگر ایسا ہوا تو یہ تمہارے بعد ذرا دیر بھی نہیں ٹھہر سکتے. ایسی ہوا نا جب ہجرت کر دی تو پھر اس کے بعد ہی اللہ تعالیٰ نے جو ہے کچھ سالوں بعد مکہ فتح کروا دی، اور واپس رسول اللہ کو عزت ملی، مسلمان بہت وہاں پر عزت کے ساتھ آئے. تو کہا نا اللہ تعالیٰ نے زیادہ دیر وہ بھی نہیں ٹکیں گے، پھر ان کو بھی نکال دیا گیا جو ایمان نہیں لایا. یہ ہمارا وہ طریقہ ہے
جو ہم نے اپنے ان پیغمبروں کے ساتھ اختیار کیا تھا جو ہم نے تم سے پہلے بھیجے تھے، اور تم ہمارے طریقوں میں کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے۔ اے پیغمبر، سورج ڈھلنے کے وقت سے لے کر رات کے اندھیرے تک نماز قائم کرو، اور فجر کے وقت قرآن پڑھنے کا اہتمام کیا کرو۔ یاد رکھو، فجر کی تلاوت میں مجموعہ حاضر ہوتا ہے، کون سا؟ قرآن، فرشتوں کا۔ اور رات کے کچھ حصے میں تہجد پڑھا کرو، جو تمہارے لیے ایک اضافی عبادت ہے، ایکسٹرا عبادت ہے، زائد عبادت ہے۔ ایک تو یہاں پر کس کی بات کی گئی کہ سورج ڈھلنے کے وقت سے لے کر رات کے اندھیرے تک نماز قائم کرو، 5 وقت کی نماز کا ذکر ہے یہاں پر، نمازیں قائم کرو، اور فجر کے وقت خاص طور سے قرآن پڑھا کرو، چاہے 1 رکعت پڑھیں چاہے تھوڑا سا پڑھیں، لیکن فجر کے وقت قرآن پڑھا کریں۔ اور رسول اللہ نے فرمایا رات کے فرشتے رات کے فرشتے اور دن کے فرشتے فجر کی نماز میں اکٹھے ہوتے ہیں۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اگر تم چاہو تو یہ آیت پڑھ لو، یعنی اسی آیت کو پڑھ کر بتایا، مجموعہ اکٹھا ہوتا ہے، یعنی بہت فرشتوں کی نماز۔ اور رسول اللہ کے لیے تہجد تو کہا جاتا ہے کہ فرض تھی، ایکسٹرا عبادت تھی۔ امید ہے تمہارے امید ہے کہ تمہارا پروردگار تمہیں مقام محمود تک پہنچا دے۔ مقام محمود کیا ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا کہ لوگوں کو قیامت کے دن اٹھایا جائے گا، میں اور میری امت ایک ٹیلے پر ہوں گے، اور میرا رب مجھے ایک سبز رنگ کی پوشاک پہنائے گا، سبز گرین کی۔ تو مقام محمود کی بات ہو رہی ہے، تو مقام محمود کیا ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا لوگوں کو قیامت کے دن اٹھایا جائے گا، میں اور میری امت ایک ٹیلے پر ہوں گے، اور میرا رب مجھے ایک سبز یعنی گرین کلر کی پوشاک پہنائے گا، اور مجھے اجازت دی جائے گی، اور پھر میں وہ کہوں گا جو اللہ چاہے گا، بس یہی مقام محمود ہے۔ ٹھیک ہے، تو قیامت کے دن جو شخص، یعنی اس وقت ساری مخلوقات کی زبان سے آپ کی تعریف جاری کی جائے گی، اور جو شخص اذان سن کر یہ دعا ہوگا، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسیلة والفضیلة وابعثه مقاما محمود الذی وعدته، تو قیامت کے دن اس کو پھر امید ہے، یعنی امید ہے کہ تمہارا رب تمہیں مقام محمود تک پہنچائے گا، اور یہ دعا کرو، یا رب مجھے جہاں داخل فرما اچھائی کے ساتھ داخل فرما، اور جہاں سے نکال اچھائی کے ساتھ نکال، اور مجھے خاص اپنے پاس سے ایسا اقتدار عطا فرما جس کے ساتھ تیری مدد ہو۔ بہترین دعا ہے یہ جو ہمیں سکھائی گئی ہے قرآن کے اندر، یعنی جہاں بھی ہم جائیں، جس جگہ بھی ہم چاہیں، تو ہمیں یہ دعا پڑھنی چاہیے، کہیں بھی، کسی بھی سٹی میں، کوئی پلیس، کوئی جگہ، اور کہو کہ حق آ پہنچا اور باطل مٹ گیا، اور یقیناً باطل ہی ایسی چیز ہے جو مٹنے والی ہے، اور ہم وہ قرآن نازل کر رہے ہیں جو مومنوں کے لیے شفا ہے اور رحمت کا سامان ہے، البتہ ظالموں کے حصے میں اس سے نقصان کے سوا کسی اور چیز کا اضافہ نہیں۔ یعنی قرآن میں کیا ہے؟ شفا ہے اور رحمت ہے، کس کے لیے؟ مومنوں کے لیے، ظالموں کے لیے نہیں ہے۔ اور جب ہم قرآن کو کوئی نعمت دیتے ہیں، اور جب ہم انسان کو کوئی نعمت دیتے ہیں تو وہ منہ موڑ لیتا ہے، یعنی انسان کی یہ فطرت ہوتی ہے کہ نعمت ملنے کے بعد اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے اور پہلو بدل لیتا ہے، اور اگر اس کو کوئی برائی چھو جائے تو مایوس ہو کر بیٹھ جاتا ہے۔ ذرا سوچیں، ایسا نہیں لگ رہا ہمارے اوپر بالکل بہت سے میجورٹی ایسی ہوتی ہے کہ ہم بالکل مایوس ہو جاتے ہیں، ذرا سی کوئی پریشانی آ جائے اور خوشی آ جاتی ہے تو اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ کہہ دو ہر شخص اپنے اپنے طریقے پر کام کر رہا ہے، اور اب اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کون ہے جو صحیح راستے پر ہے۔ اور اے پیغمبر، یہ لوگ تم سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دو روح میرے پروردگار کے حکم سے ہے۔ یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتحان لینے کے لیے یہ سوال کیا گیا تھا، کیونکہ جو یہودی تھے، یعنی صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ کچھ یہودیوں نے مشرکین مکہ سے یہ کہلوایا کہ رسول اللہ کا ٹیسٹ لو اگر وہ نبی ہیں، تو ان سے 3 کویشچن کرے تھے جو کہ آگے آئیں گے سورہ کہف میں۔ تو اس میں سے ایک کویشچن روح کے بارے میں تھا کہ روح کے بارے میں بھی پوچھو۔ اب روح کے بارے میں جب پوچھا تو اللہ تعالیٰ نے صرف کتنا بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کہہ دو
روح میرے پروردگار کے حکم سے بنی ہے، اور تمہیں جو علم دیا گیا ہے وہ بس تھوڑا سا ہی علم ہے. یعنی ہم روح کو سمجھ نہیں سکتے، ہمارے اندر اتنا، ہمارا دماغ ایسا نہیں ہے کہ وہ روح کو سمجھ پائے، اس نالج کو سمجھ پائے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، جتنی نالج تمہیں ملی ہے وہ بس اس کے لیے اتنا ہی کافی ہے. بس یہ کہہ دو کہ روح جو ہے وہ میرے پروردگار کے حکم ہے، میرے پروردگار کے حکم سے بنی ہے. بس اتنا ہی کافی ہے، اس کے علاوہ سمجھائیں گے بھی تو نہیں ہماری سمجھ میں آئے گی روح کی حقیقت. اور اگر ہم چاہیں تو جو کچھ وہی ہم نے تمہارے پاس بھیجی ہے وہ ساری واپس لے آئیں، پھر تم اسے واپس لانے کے لیے ہمارے مقابلے میں کوئی مددگار بھی نہ پاؤ. لیکن یہ تو تمہارے رب کی طرف سے ایک رحمت ہے کہ وہی کا سلسلہ جاری ہے. حقیقت یہ ہے کہ تمہارے رب کی طرف سے تو تم پر جو فضل ہو رہا ہے وہ بڑا عظیم ہے. کون سا فضل؟ یہ جو قرآن نازل ہو رہا ہے یہ بہت بڑا فضل ہے. کہہ دو اگر تمام انسان اور جنات اس کام پر اکٹھے ہو جائیں کہ اس قرآن جیسا کلام لے کر آ جائیں، تب بھی وہ اس جیسا قرآن نہیں لا پائیں گے، چاہے وہ ایک دوسرے کی کتنی ہی مدد کر لیں. کھلا چیلنج، سب اکٹھے ہو جائیں تب بھی اس جیسا قرآن نہیں لا پائیں گے. اچھا، جیسا کہ پہلے ذکر آ چکا کہ سورہ بنی اسرائیل میں قرآن کا بہت زیادہ ذکر آتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اسے سونے سے پہلے پڑھا کرتے تھے، اور آپ فرماتے تھے کہ یہ میرے قدیم مال میں سے ہے، یعنی پرانے مال میں سے، یعنی ابتدائی دور کی صورتوں میں سے ہے، یعنی شروعاتی دور کی صورتوں میں سے ہے. تو اس کی اوتھینٹسٹی اس کے اندر بتائی جا رہی ہے قرآن کی. یہاں پر بھی یہ کہا گیا ہے یہ اتنا اوتھینٹک ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے کہ اگر تمہیں شک ہے تو ٹھیک ہے، تم جو ہے اس جیسا کوئی اور قرآن لے کر آؤ. اور ہم نے انسانوں کی بھلائی کے لیے اس قرآن میں ہر قسم کی حکمت کی باتیں طرح طرح سے بیان کی، پھر بھی اکثر لوگ انکار کے سوا کسی اور بات پر راضی نہیں، اور کہتے ہیں ہم تم پر اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک تم زمین کو پھاڑ کر ہمارے لیے ایک چشمہ نہ نکال دو. کون کہتے تھے؟ مشرکین مکہ. اس زمین کو پھاڑو اور یہاں سے نہریں نکال دو تبھی ایمان لائیں گے. یا پھر تمہارے لیے کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ پیدا ہو جائے اور تم اس کے بیچ بیچ میں زمین کو پھاڑ کر نہریں نکال دو. یعنی اتنا کچھ مانگتے تھے، ایک باغ ہو بہت خوبصورت، چاروں طرف پیڑ پودے ہوں، بیچ بیچ میں سے نہریں بہ رہی ہوں. یا جیسے تم دعوے کر رہے ہو، آسمان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اسے ہم پر گرا دو، یا پھر اللہ کو اور فرشتوں کو ہمارے سامنے لے آؤ. یعنی اتنے ہر درم تھے، یعنی اتنی ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ یہ سب کچھ کر دو. یا پھر تمہارے لیے ایک سونے کا گھر پیدا ہو جائے، یعنی رسول اللہ کے لیے اچھا اپنے لیے ایک سونے کا گھر بنا لو. یا تم آسمان پر چڑھ جاؤ، یا ہم تمہیں تمہارے چڑھنے کو بھی اس وقت تک نہیں مانیں گے جب تک تم ہم پر ایسی کتاب نازل نہ کر دو جسے ہم پڑھ سکیں. یعنی آسمان پہ چڑھ جاؤ ہمارے سامنے، ہم پھر بھی نہیں مانیں گے آپ کی بات تب تک جب تک قرآن کو ہمارے ہاتھ میں نہ دے دو. یعنی قرآن دل پہ نازل ہوا ہے نا، تو وہ کیا کہتے تھے، آسمان پہ چڑھو، وہاں سے ایک کتاب نکال کر لاؤ اور ہمارے ہاتھ میں دو تب مانیں گے. اے پیغمبر کہہ دو میں تو ایک بشر ہوں، ایک انسان ہوں جسے پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہے. یہ یعنی سب کو بتانے والی، مسلمانوں کو بھی بتائی جائے یہ بات کہ رسول اللہ پیغمبر ہیں، بشر ہیں، اور اس سے زیادہ کچھ نہیں. اور جب ان لوگوں کے پاس ہدایت کا پیغام آیا تو ان کو ایمان لانے سے اسی بات نے روکا کہ وہ کہتے تھے کہ کیا اللہ نے ایک بشر کو رسول بنا کر بھیجا ہے. یعنی یہ بات سورہ کہف کے آخر میں بھی آئی ہے کہ تم جیسا انسان ہوں میں. یہاں پر بھی یہ بات کہی گئی کہ کہہ دو میں بشر ہوں بس. اور تمہیں اس بات پر تعجب ہو رہا ہے کہ ایک بشر تمہیں روک رہا ہے، تم اس ایک بشر کے پاس وہی آئی ہے. کیا اللہ نے ایک بشر کو رسول بنا کر بھیجا ہے؟ اس بات پر تم تعجب کر رہے ہو. کہہ دو اگر زمین میں فرشتے ہی اطمینان سے چل پھر رہے ہوتے تو بے شک ہم آسمان سے کسی فرشتے کو رسول بنا کر بھیج دیتے. کہہ دو اللہ میرے اور تمہارے درمیان، ہمارے بیچ میں یعنی گواہ بننے کے لیے کافی ہے. بے شک وہ اپنے بندوں سے پوری طرح باخبر ہے اور سب کچھ دیکھ رہا ہے. اور جسے اللہ ہدایت دے وہی صحیح راستے پر ہوتا ہے، اور جن لوگوں کو گمراہی میں مبتلا کر دے تو اس کے سوا تمہیں ان کے کوئی مددگار نہیں مل سکتے. اور ہم انہیں قیامت کے دن منہ کے بل اس طرح اکٹھا کریں گے کہ وہ اندھے، گونگے اور بہرے ہوں گے. منہ کے بل یعنی قیامت کے دن جیسے اعمال کیے ہوں گے نا ویسے ہی انسان اٹھے گا، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. جو گھمنڈی ہوگا نا وہ چیٹی کی شکل میں اٹھے گا، یعنی جیسے جو منافق ہوگا وہ ڈبل شکل کے ساتھ اٹھے گا. یعنی جیسے لوگوں نے اعمال کیے ہوں گے نا ویسے ہی اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن لا کر کھڑا کریں گے.
اور جب کبھی اس کی آنکھ دھیمی ہونے لگے گی، یعنی جہنم میں اس کی وجہ سے اگر آنکھ ہلکی ہونے لگے گی تو ہم اسے اور زیادہ بھڑکا دیں گے. یہ ان کی سزا ہے کیونکہ انہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا. کیوں؟ قرآن کو انکار کر دیا، قرآن کا ریجیکٹ کر دیا، اور یہ کہا کہ کیا ہم جب مر کر ہڈیاں ہی ہڈیاں رہ جائیں گے اور چورا ہی چورا ہو جائیں گے تو کیا پھر بھی ہمیں نئے سرے سے دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا؟ یعنی اس بات پر تعجب کرتے تھے نا کہ پھر سے دوبارہ اٹھیں گے، یعنی ہمارا چورا بھی دوبارہ اٹھ جائے گا. یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے، یقین نہیں کرتے تھے. تو بھلا کیا انہیں اتنی سی بات نہیں سمجھ میں آتی کہ اللہ جس نے سارے آسمان اور زمین کو پیدا کیا وہ اس بات پر قادر ہے کہ ان جیسے آدمی پھر سے پیدا کر دے. یعنی جس نے پہلی بار پیدا کیا تو وہ دوبارہ پیدا کیوں نہیں کر سکتا؟ اور اس نے ان کے لیے ایک ایسی مقرر میعاد، یعنی ایسا مقرر وقت ہے طے کر رکھا ہے جس کے آنے میں ذرا بھی شک نہیں. کون سا؟ قیامت. پھر بھی یہ ظالم انکار کے سوا کچھ نہیں کر رہے، انکار کے سوا کسی بات پر راضی ہے ہی نہیں. اے پیغمبر ان کافروں سے کہہ دو اگر میرے پروردگار کی رحمت کے خزانوں نے تمہیں رحمت کے خزانے کہیں تمہارے اختیار میں ہوتے، یعنی تمہارے کنٹرول میں ہوتے، تو تم خرچ ہونے کے ڈر سے ضرور ہاتھ روک لیتے. اور انسانی ہے بڑا تنگ دل، یعنی اگر اللہ تعالیٰ انسانوں کو سب کچھ دے دیتا اور کہتا کہ خرچ کرو، انسان خرچ نہیں کرتا لوگوں پر. اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو یعنی موسیٰ کو 9 کھلی کھلی نشانیاں دی. اب موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو 9 کھلی کھلی نشانیاں دی. اور وہ کون سی؟ ایک حدیث میں آتا ہے کہ 9 نشانیاں. رسول اللہ نے فرمایا کہ وہ 9 احکام تھے: شرک نہ کرو، چوری نہ کرو، زنا نہ کرو، کسی کو ناحق قتل نہ کرو، کسی پر جھوٹا الزام لگا کر اسے قتل یا سزا کے لیے پیش نہ کرو، جادو نہ کرو، سود نہ کھاؤ، پاک دامن عورتوں پر بہتان نہ باندھو، اور جہاد میں پیٹ پھیر کر نہ بھاگو. یہ ابو داؤد، نسائی اور ابن ماجہ میں آتی روایت. تو 9 احکام جو تھے ان کو 9 نشانیاں بتایا گیا. اور اب بنو اسرائیل سے پوچھ لو کہ جب وہ لوگوں کے پاس گئے تو فرعون نے ان سے کہا کہ اے موسیٰ تمہارے بارے میں میرا تو یہ خیال ہے کہ کسی نے تم پر جادو کر دیا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا تمہیں خوب معلوم ہے یہ ساری نشانیاں کسی نے نہیں، آسمان اور زمین کے پروردگار نے بصیرت پیدا کرنے کے لیے نازل کی ہیں، یعنی سوچ اور سمجھنے کے لیے، بصیرت کے لیے نازل کی ہیں. اور اے فرعون تمہارے بارے میں میرا گمان یہ ہے، یعنی میرا خیال یہ ہے کہ تمہاری بربادی ہونے والی ہے. یعنی کون کہہ رہے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام، کہ تمہاری بربادی ہونے والی ہے. پھر فرعون نے یہ ارادہ کیا تھا کہ ان سب کو یعنی بنی اسرائیل کو اس سرزمین سے اکھاڑ پھینکے، لیکن ہم نے اسے اور جتنے لوگ اس کے ساتھ تھے ان سب کو ڈبو دیا، غرق کر دیا. اور اس کے بعد بنی اسرائیل سے کہا تم زمین میں بسو، پھر جب آخرت کا وعدہ پورا ہونے کا وقت آئے گا تو ہم تم سب کو جمع کر کے حاضر کریں گے. یعنی آرام سے رہو، کھاؤ پیو، عیش کرو، اور قیامت آئے گی، اور جب قیامت آئے گی تو میرے سامنے جمع ہونا ہے. کس کے سامنے؟ اللہ کے سامنے. اور ہم نے اس قرآن کو حق ہی کے ساتھ نازل کیا اور حق ہی کے ساتھ یہ اترا ہے. اور اے پیغمبر ہم نے کسی اور کام کے لیے نہیں بلکہ صرف اس لیے بھیجا ہے کہ تم فرمانبرداروں کو خوشخبری دو اور نافرمانوں کو خبردار کر دو، یعنی نافرمانوں کو ڈرا دو. اس لیے یہ قرآن آیا ہے، اس لیے یہ قرآن نازل کیا گیا ہے. اور ہم نے قرآن کے جدا جدا حصے بنائے تاکہ تم اسے ٹھہر ٹھہر کر لوگوں کے سامنے پڑھو، اور ہم نے اسے تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا ہے. قرآن کس لیے نازل ہوا؟ تاکہ یہ قرآن ٹھہر ٹھہر کر پڑھا جائے، آرام آرام سے پڑھا جائے، آہستہ آہستہ پڑھا جائے. کافروں سے کہہ دو چاہے تم اس پر ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، جب یہ قرآن ان لوگوں کے سامنے پڑھا جاتا ہے جن کو اس سے پہلے علم دیا گیا تھا تو وہ تھوڑیوں کے بل سجدے میں گر جاتے ہیں. یعنی کون لوگ؟ جن کو یہ پہلے دیا گیا. یعنی جب قرآن ان لوگوں کے سامنے پڑھا جاتا ہے، کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ، اور ایسا آتا بھی ہے جیسے کہ پیشن گوئی ہوئی بھی ہے، بہرحال یہ دعوتی آیت ہے، لیکن ایسی قوم بھی ہوگی کہ جو قرآن کو سن کر تھوڑیوں کے بل گر پڑے گی. یہاں پر اللہ تعالیٰ ان کی تعریف کر رہے ہیں، اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کے کام کے لیے وہ لوگ نکلیں گے، جو کام ہم نہیں کر پا رہے وہ کام وہ کریں گے. اور وہ کہتے ہیں پاک ہے ہمارا پروردگار، بے شک ہمارے پروردگار کا وعدہ تو پورا ہی ہو کر رہتا ہے. اور وہ روتے ہوئے تھوڑیوں کے بر گر جاتے ہیں، اور یہ قرآن ان کے دلوں کی عاجزی کو اور بڑھا دیتا ہے. یعنی جو متقی لوگ ہوتے ہیں نا، وہ قرآن کی باتوں پر سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں، رک رک کر، اور سجدے بھی کرتے ہیں، اور قرآن پہ غور کرتے ہیں، اور قرآن پڑھ کر، قرآن سن کر ان کی آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں.
کہہ دو چاہے تو تم اللہ کو پکارو یا رحمان کو پکارو، جس نام سے بھی اللہ کو پکارو گے ایک ہی بات ہے، کیونکہ تمام بہترین نام اسی کے ہیں۔ یعنی مشرکین مکہ رسول اللہ پر اعتراض کرتے تھے، کہتے تھے کہ تم تو کہتے ہو خدا ایک ہے، کبھی تو اللہ تعالیٰ کو، کبھی تو تم خدا کہتے ہو، کبھی تم رحمان کہتے ہو، کبھی تم رحیم کہتے ہو، اور خود تو تم اتنے سارے خدا بنا بیٹھے ہوئے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ اسی کے ان کو ریجیکٹ کر کے کہہ رہا ہے ان کی باتوں کو کہ نہیں، اللہ ایک ہے، اس کے کئی نام ہیں، اور کسی بھی نام سے اللہ تعالیٰ کو پکارو، اور جس بھی نام سے پکارو گے اللہ کو ہی پکارو گے۔ اور تم اپنی نمازوں میں نہ تو بہت اونچی آواز سے پڑھو نہ بہت پست آواز سے پڑھو، بلکہ ان دونوں کے درمیان راستہ اختیار کرو، اور کہو کہ تمام تعریفیں اللہ کی ہیں، جس نے نہ تو کوئی بیٹا بنایا، نہ اس کی سلطنت میں کوئی شریک ہے، اور نہ کوئی اسے عاجزی سے بچانے کے لیے کوئی حمایتی اور درکار ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ سے کوئی نہیں بچا سکتا، اور اس کی ایسی بڑائی بیان کرو جیسی بڑائی بیان کرنے کا اسے حق حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ویسی تسبیح کرو جیسے کہ تسبیح کرنا اس کا حق ہے۔ الحمدللہ ہماری سورت بنی اسرائیل مکمل ہوئی، سورہ کہف شروع ہو رہی ہے جس کو ہم ہر جمعہ پڑھتے ہیں، اور سورہ کہف کو نور دینے والی سورت کہا جاتا ہے کہ یہ نور دینے والی سورت ہے اور مکی سورت ہے۔ جو شخص جمعے کے دن سورہ کہف پڑھتا ہے تو وہ 2 جمعوں کے درمیان اس کے لیے نور بن جاتی ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا جس نے سورہ کہف کی تلاوت ایسے کی جیسے وہ نازل ہوئی، یعنی صحیح طریقے سے، تو یہ قیامت کے دن اس کے لیے مکہ سے لے کر اس کی جگہ تک نور کا سبب بنے گی، یعنی جہاں تک اسے دفنایا گیا نور کا سبب بنے گی۔ اور جس نے اس سورت کے آخری 10 آیات پڑھی پھر دجال نکل آیا تو اس کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ یعنی رسول اللہ نے فرمایا جو آدمی سورہ کہف کی شروع کی 10 آیتیں اور ایک روایت میں آتا ہے آخری کی 10 آیتیں حفظ کر لے گا تو دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا، شروع کی یا 10 آخر کی۔ تو یہ جو ہے خاص طور پر اس کی جمعے کو پڑھنے کی فضیلت بہت بیان کی گئی ہے، اس لیے اس کا اہتمام کریں، جمعے کو خاص طور سے اس سورت کو پڑھا کریں۔ اور یہ کیسے دیکھیں دجال کے معاملے میں اس کو حفظ خود بھی کریں، اپنے بچوں کو بھی اس کو حفظ کرائیں اور اس کے معنوں کو سمجھائیں اور بتائیں کہ جب دجال آئے گا تو یہی سورہ ہے جو حفاظت کرے گی، اور کیسے کرے گی چلیے دیکھتے ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان بہت مہربان ہے۔ تمام تعریفیں الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کی ہیں جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی اور اس میں کسی قسم کی کوئی خامی پیدا نہیں رکھی، کوئی خامی، کوئی تیڑ نہیں ہے، بالکل اسٹریٹ سیدھی کتاب ہے، ایک سیدھی کتاب جو اس نے اس لیے نازل کی کہ لوگوں کو اپنی طرف سے ایک سخت عذاب سے آگاہ کر دے، وارن کر دے، اور جو مومن نیک عمل کرتے ہیں ان کو خوشخبری دے اور ان کو بہترین اجر ملنے والا ہے۔ ایک تو جب ہم سورہ یہ حفظ کریں گے شروع کی آیات تو اس بات پر یقین رکھیں گے کہ ہاں قرآن سیدھی کتاب ہے اور مومنوں کے لیے خوشخبری ہے، تو مومن اس کو پڑھے گا، اس کو پر عمل کرے گا، اور اللہ تعالیٰ متقیوں کے ساتھ ہوتے ہیں، پھر جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، یعنی کس میں جو ان کو اجر ملے گا، اور تاکہ ان لوگوں کو متنبع کریں، یعنی وارن کریں جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے کوئی بیٹا بنا رکھا ہے، شرک کر رکھا ہے نا لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام بیٹے ہیں، عزیر علیہ السلام بیٹے ہیں، فرشتے بیٹیاں ہیں، یہ سب بیکار کی باتیں ہیں، اس کا کوئی علمی ثبوت نہیں، یعنی کسی کے پاس اس کا کوئی ریفرنس نہیں، نہ خود ان کے پاس ہے نہ ان کے باپ داداؤں کے پاس تھا، بڑی سنگین بات ہے، یعنی بہت بڑی بات ہے جو ان کے منہ سے نکل رہی ہے، اور جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں وہ جھوٹ کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اب اے پیغمبر اگر لوگ قرآن کی اس بات پر ایمان نہ لائیں تو ایسا لگتا ہے جیسے تم افسوس کر کے ان کے پیچھے اپنی جان بھلا بیٹھو گے۔ رسول اللہ بہت پریشان ہوتے تھے نا، غم تھا ان کو، یعنی یہ تھا غم رسول اللہ کا، اور اتنا غم کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں، اور ہمارے غم کیا ہیں؟ ہماری جابس، ہمارے بچے، ہمارے گھر، صرف ہم اور میں، بس یہ ہمارے غم، اور رسول اللہ کا غم کیا تھا؟ یقین جانو روئے زمین پر جتنی چیزیں ہیں ہم نے اسے زمین کی سجاوٹ کا ذریعہ اس لیے بنایا ہے تاکہ لوگوں کو آزمائیں کہ ان میں سے کون زیادہ اچھے عمل کرتا ہے۔
زمین میں اتنا کچھ رکھ دیا، ہمارے پاس اتنی دولت ہے، اتنے گیجٹ ہیں، اتنے بڑے بڑے گھر ہیں، اے سی ہیں، سب کچھ ہے، کیوں ہے یہ؟ تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں آزمائے۔ اور یہ بھی یقین رکھو کہ روئے زمین پر جو کچھ ہے ایک دن ہم اسے ایک سپاٹ میدان بنا دیں گے، یعنی جب قیامت آئے گی تو ہم زمین کو سپاٹ میدان بنا دیں گے، بالکل میدان۔ کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ غار اور رقیم والے، اب یہاں سے ایک قصہ شروع ہو رہا ہے، اور کس کا قصہ ہے یہ؟ کچھ نوجوانوں کا قصہ۔ اچھا، ہم نے جو ہے اس سے پہلے یوسف علیہ السلام کا قصہ پڑھا تھا، جو ایک انڈیویجول کا تھا، ہے نا، انڈیویجول کا تھا جو کہ صرف یوسف علیہ السلام کے اوپر تھا۔ یہاں پر گروپ کا ہے، ایک نوجوان گروپ، یعنی جو جوان گروپ تھے، یوتھ کا کی بات ہو رہی ہے یہاں پر۔ تو ایک مشرک بادشاہ تھا، اس کی حکومت میں، یعنی اس بادشاہ نے توحید پر جو ہے وہ سزا لگا رکھی تھی کہ جو بھی ایک اللہ پر ایمان لائے گا، اس بادشاہ کے دین کو چھوڑ دے گا تو اس کو جو ہے موت کی سزا ہوگی۔ یعنی وہ بھی شرک کرتا تھا اور اوروں کو بھی شرک کرنے کے لیے کہتا تھا۔ پر بہت لمبی تفسیر ہے اس کی، میں یہاں پر آپ کو شارٹ ہی بتاؤں گی۔ تو پھر یہ جو نوجوان تھے یہ اپنے صحیح دین پر تھے۔ کہا جاتا ہے کہ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت تھی، تو وہ اپنے صحیح دین پر تھے، عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر تھے۔ تو اور وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اپنے دین کو بچانے کے لیے اس وقت وہاں سے نکل گئے۔ کہاں سے؟ اس جگہ سے نکل گئے۔ ان کو لگا یہاں پر تو ہم بچ نہیں سکتے، یہاں پر تو ہمیں قتل کر دیا جائے گا اگر ہم یہاں رہے۔ تو وہ وہاں اس جگہ کو انہوں نے چھوڑ دیا، ہجرت کری اور وہ نکل گئے۔ انہیں یہ نہیں پتا تھا ہمیں کہاں جانا ہے، بس ان کے دماغ میں ایک ہی بات تھی کہ ہمیں اپنا ایمان بچانا ہے۔ اب ذرا یہ سوچیں، دجال نکلے گا تو دجال اپنے آپ کو خدا کہے گا کہ میں خدا ہوں، اور اور بہت سے مسلمان میجورٹی بھی اس کو خدا مان لے گی جب دیکھے گی نا کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے اتنا کنٹرول دے رکھا ہے کہ وہ آسمان سے پانی برسا دیتا ہے، زمین سے کھیتیاں نکال دیتا ہے، کہیں بھی عذاب لے آتا ہے، کہیں بھی جو ہے کھیتیوں کو اجاڑ دیتا ہے، تو قحط ہو جائے گا، یعنی اس وقت جو ہے ڈراٹ، سوکھا پڑ جائے گا، کھانے پینے کی قلت ہو جائے گی۔ تو دجال ان کو خوب دے گا کھانے پینے کے لیے جو اس کو خدا مانے گا۔ تو ایسے میں سوچیں ذرا، اگر سورہ کہف کی ہم نے روٹس کو سمجھا ہو، اس کے روٹس کو سمجھا ہو، اور ہم نے اس کو پڑھا ہو اور ہم نے اس کو یاد کر رکھا ہو، تو اس وقت بھی ہم کیا کریں گے؟ اس کو خدا نہ مان کر اپنے ایمان کو بچانے کے لیے ہم بھی ہجرت کر جائیں گے، یعنی اپنے ایمان کو بچانے کے لیے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے، کیونکہ اس وقت مسلمانوں کی بہت سخت آزمائش ہوگی، اور پھر یہ سورہ ہمیں سنبھالے گی، یعنی پھر ہم اس کے احکام کو پڑھیں گے، سمجھیں گے، اور پھر ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ تو پھر دیکھیں کہ کیا تمہارے خیال میں یہ ایک غار اور رقیم والے لوگ ہماری نشانیوں میں سے کچھ زیادہ عجیب چیز تھے؟ یعنی ایک عجیب نشانی تھی یہ اس وقت کا ذکر ہے جب ان نوجوانوں نے غار میں پناہ لی تھی اور اللہ سے دعا کری تھی کہ اے ہمارے پروردگار، ہم پر خاص اپنے پاس سے رحمت نازل فرمائیے اور ہماری اس صورت حال میں ہمارے لیے بھلائی کا راستہ نکال دیجیے۔ یعنی جب دجال آئے گا اور اتنے برے حالات ہوں گے، اتنی کرٹیکل سچویشن ہوگی، تو اس میں ہم دعا کریں گے یا اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بھلائی والا راستہ دے دیجیے، تو اللہ تعالیٰ کیوں نہیں دیں گے؟ اسی طرح فتنوں سے بچنے کے لیے رسول اللہ نے فرمایا وہ زمانہ قریب ہے جب مسلمان کا بہترین مال یعنی بکریاں ہوں گی، جن کو لے کر وہ پہاڑوں کی چوٹیوں اور بارش کے مقامات کی طرف نکل جائے گا، اور وہ فتنوں سے فرار اختیار کر کے اپنا دین بچا لے گا۔ جیسے ان لوگوں نے، یہ لوگ اپنے گھر سے نکلے تھے، اپنے وطن سے نکلے تھے اور پہاڑوں کی طرف، غار کی طرف چلے گئے تھے، تو مومنوں پر بھی ایک زمانہ ایسا آئے گا، دجال جب نکلے گا تو اپنا ایمان بچانے کے لیے صرف بکریاں لیں گے اپنے ساتھ اور وہ نکل جائیں گے وہاں سے۔ چنانچہ ہم نے ان کے کانوں پر تھپکی دے کر کئی سال تک ان کو غار میں سلائے رکھا، یعنی جب وہ نکل گئے اپنا ایمان بچانے کے لیے تو ایک گفا تھی، ایک غار تھی، کیو تھی، اس میں وہ جگہ ان کو ملی اور وہاں وہ چھپ گئے۔ اور جیسی، اب سوچیں ذرا، اتنا ایموشنلی ٹروما سے وہ گزر کے آئے ہیں، اتنا ان کے اوپر کیا کیا گزرا ہے، اور پھر وہ ایک غار میں ہے اور آنکھ لگتی ہے اور پھر وہ سو جاتے ہیں۔
پھر کیا ہوتا ہے، جب ان کی آنکھ لگتی ہے تو کئی سال تک اللہ نے سلائے رکھا. پھر ہم نے ان کو جگایا تاکہ یہ دیکھیں کہ ان کے دو گروہوں میں سے کون سا گروہ اپنے سوئے رہنے کی مدت کا صحیح شمار کرتا ہے. ہم تمہارے سامنے ان کا واقعہ ٹھیک ٹھیک بیان کرتے ہیں. یہ کچھ نوجوان تھے جو اپنے پروردگار پر ایمان لائے تھے اور ہم نے ان کو ہدایت میں خوب ترقی دی تھی. اب اللہ تعالیٰ کیوں کہہ رہے ہیں کہ یہ واقعہ ہم ٹھیک ٹھیک تمہیں بیان کرتے ہیں؟ یعنی حافظ یعنی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب اس صورت کا شان نزول پوچھا گیا تو مکہ کے کچھ سرداروں نے 2 آدمی مدینہ کے یہودیوں کے علماء کے پاس یہ معلوم کرنے کے لیے بھیجا کہ تورات اور انجیل کے یہ علماء رسول اللہ دعوت لے کر آئے ہیں وہ بتا دیں گے کہ کیا یہ نبوت صحیح ہے یا نہیں. تو یہودی علماء نے ان سے کہا کہ اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوال کیجئے، اس میں سے اگر وہ صحیح جواب دیتے تو واقعی یہ اللہ کے نبی ہیں، اور اگر جواب نہ دیں تو پھر ان کا نبوت کا دعویٰ غلط ہے. پہلا سوال یہ تھا کہ ان نوجوان کا عجیب اور غریب واقعہ بیان کرو جو کسی زمانے میں شرک سے بچنے کے لیے اپنے شہر سے نکل گئے اور غار میں چھپ گئے. دوسرا، اس شخص کا حال پوچھنا جس نے مشرق اور مغرب تک پوری دنیا کا سفر کیا، یعنی ذوالقرنین. تیسرا، روح کے بارے میں پوچھنا. تو جب رسول اللہ نے جب یہ سوال لے کر آئے تو رسول اللہ نے کہا کہ میں کل بتاؤں گا. تو خیر بہت دن تک وہی نہیں آئی، اور جب وہی آئی تو رسول اللہ نے، اور پھر ان کو پروپیگنڈا کرنے کا موقع بھی ملا، لیکن پھر وہی آئی اور وہی میں سارے آنسر دے دیے گئے. اور پھر یہ بھی آیا جو کہ قرآن میں آ جائے گا، جب تم کسی کام کا ارادہ کرو تو کہہ دو میں انشاءاللہ کل کروں گا یا کل بتاؤں گا. تو اس سے کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ کی مدد آ جائے گی. تو بہرحال پھر اس لیے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، جو واقعہ میں تمہیں ٹھیک ٹھیک بیان کر رہا ہوں، وہ کچھ نوجوان تھے جو ابھی کوشچن کرا تھا مشرکین مکہ نے. یہ کچھ نوجوان تھے جو اپنے پروردگار پر ایمان لائے تھے اور ہم نے ان کو ہدایت میں خوب ترقی دی تھی اور ہم نے ان کے دل خوب مضبوط کر دیے تھے. اور یہ اس وقت کا ذکر ہے جب وہ اٹھے اور انہوں نے کہا ہمارا پروردگار وہ ہے جو تمام آسمان اور زمین کا مالک ہے. یعنی آپس میں بات کر رہے ہیں. اب جاگ گئے، وہ پہلے سو گئے پھر جاگ گئے، پھر آپس میں ڈسکشن کر رہے ہیں کہ نہیں، ہم اپنے ایمان کو مضبوط کر رہے ہیں. نہیں، ہمارا پروردگار کون ہے؟ آسمان اور زمین کا مالک. ہم اس کے سوا کسی کو معبود بنا کر ہرگز بھی نہیں پکاریں گے. اگر ہم نے ایسا کیا تو ہم انتہائی لغو بات کہیں گے، یعنی بےہودہ بات کہیں گے. یہ ہماری قوم کے لوگ ہیں جنہوں نے اس پروردگار کو چھوڑ کر دوسرے معبود بنا رکھے ہیں. اگر ان کا عقیدہ صحیح ہے تو وہ اپنے معبودوں کے ثبوت میں کوئی دلیل کیوں نہیں لاتے؟ یعنی وہ یہاں دیکھیں، یوتھ جو ہے نا بہت سمجھدار ہوتی ہے. تو یوتھ اگر کسی کام کے لیے اٹھ جائے، جوان کسی کام کے لیے اٹھ جائیں تو ان کو کوئی روک نہیں سکتا، اور بہت سمجھداری کے کام کرتے ہیں. اور انہوں نے بھی کیا کہا کہ اگر کوئی اور معبود ہے تو کوئی پروف کیوں نہیں دیتے، وہ ریفرنس کیوں نہیں دیتے اس کا؟ بھلا اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے؟ اور ساتھیوں، جب تم نے ان لوگوں کو بھی ان لوگوں سے علیحدگی اختیار کر ہی لی، یعنی آپس میں کہہ رہے ہیں، ایک ساتھی بولا کہ اگر تم ان سے الگ ہو ہی گئے ہو اور ان سے بھی جن کی اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہیں، تو چلو اب تم اس غار میں پناہ لے لو. یعنی ایک غار آئی، کیو آئی، چلو اب اس میں چلتے ہیں. تمہارا پروردگار تمہارے لیے اپنے دامت رحمت پھیلا دے گا، یعنی دامن رحمت پھیلا دے گا، اور تمہارے کام میں آسانی کے اسباب پیدا کر دے گا. یعنی انہیں نہیں پتا تھا ہمیں کہاں جانا ہے، بس وہ نکل گئے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے. پھر انہوں نے کیا کہا، نہیں، اللہ ہی ہمارے لیے راستے نکالے گا، بس ابھی تو یہاں پر گھس جاؤ غار میں. وہ غار ایسا تھا کہ تم سورج کو نکلتے وقت دیکھتے تو وہ ان کے غار سے دائیں طرف ہٹ کر نکل جاتا، اور جب غروب ہوتا دیکھتے تو ان سے بائیں طرف کترا جاتا. اور وہ اس غار کے ایک کشادہ حصے میں سوئے ہوئے تھے، بڑے سے حصے میں سوئے ہوئے تھے. یہ سب کچھ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. جسے اللہ ہدایت دے دے وہی ہدایت پاتا ہے، اور جسے گمراہ کر دے اس کا تمہیں ہرگز بھی کوئی مددگار نہیں مل سکتا جو اسے راستے تک لے آئے. تم انہیں دیکھ کر یہ سمجھ رہے تھے کہ وہ جاگ رہے ہیں، حالانکہ وہ سوئے ہوئے تھے، اور ہم نے ان کو دائیں اور بائیں کروٹ دلوا رہے تھے، اور ان کا کتا دہلیز پر اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے ہوئے بیٹھا ہوا تھا. یعنی وہ کیسے لگ رہے تھے؟ جیسے کہ وہ جو ہے بالکل سو رہے ہوں، یعنی وہ ہے ہی نہیں. تو لیکن اللہ تعالیٰ انہیں کروٹیں بھی دلوا رہا تھا، یعنی سارے کام کر رہے تھے اللہ تعالیٰ، بس وہ سوئے ہوئے تھے لمبی مدت تک. اگر تم انہیں جھانک کر دیکھتے تو ان سے پیٹ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوتے، اور تمہارے اندر ان کی دہشت سما جاتی. یعنی بادشاہ نے سارے لوگ ان کے پیچھے لگا دیے نا کہ ڈھونڈو ان لوگوں کو. اب وہ غار میں چھپ گئے، اب بچانا اللہ تعالیٰ کو تھا. اللہ تعالیٰ کو ہی وہ اپنا معاملہ سونپ چکے تھے، اللہ تعالیٰ کو ہی کہہ چکے تھے اللہ ہی مدد کریں گے. تو اللہ ایسے لوگوں کی مدد کیوں نہیں کریں گے جو اللہ تعالیٰ کے خاطر
جنہوں نے گھر چھوڑا ہو، اللہ تعالیٰ کی خاطر اپنی نیند چھوڑی ہو، اللہ تعالیٰ کی خاطر اپنا جو ہے وہ نکالا ہو، وہ چھوڑا ہو، دوسروں کے دوسرے کام سے ہٹ گئے ہوں، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی مدد کیوں نہیں کریں گے؟ وہ غار ایسی ہو گئی کہ جب بادشاہ کے آدمی یا کوئی بھی ان کو ڈھونڈنے جاتا، غار کے منہ تک تو پہنچتا، کیو کے منہ تک تو پہنچتا، لیکن ڈر جاتے، دہشت ہو جاتی اور بھاگ جاتے واپس۔ اس طرح وہ لوگ محفوظ رہے، اور جیسے ہم نے انہیں سلایا تھا، اسی طرح ہم نے انہیں اٹھا دیا تاکہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھیں، یعنی ڈسکشن کریں، کہ ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا کہ تم اس حالت میں کتنی دیر سوئے رہے ہوں گے؟ تو کچھ لوگوں نے کہا ہم ایک دن یا ایک دن سے کچھ کم نیند میں رہے ہوں گے۔ دوسرے نے کہا تمہارا رب ہی بہتر جانتا ہے کہ تم کتنی دیر اس حالت میں رہے، اب اپنے میں سے کسی کو چاندی کا یہ سکہ دے کر شہر کی طرف بھیجو تاکہ وہ جا کر دیکھ بھال کرے کہ اس کا کون سا علاقے میں زیادہ پاکیزہ کھانا مل سکتا ہے، پھر تمہارے پاس وہاں سے کچھ کھانے کو لے آئے، اور اسے چاہیے کہ ہوشیاری سے کام کرے اور کسی کو تمہاری خبر بھی نہ ہونے دے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ان کے ڈسکشن بھی ہمیں بتا رہے ہیں کہ کیسی وہ باتیں کر رہے تھے، اتنی پاکیزہ باتیں مومن کرتا ہے۔ اب ان کو نہ تو صرف اپنے ایمان کی پرواہ تھی، بلکہ حلال اور حرام کی بھی پرواہ تھی۔ پاکیزہ پاکیزہ کھانا ڈھونڈ رہے تھے، وہ کیا کہہ رہے تھے کہ جاؤ اور دیکھ کر لانا، پاکیزہ کھانا ہونا چاہیے، اور چھپ چھپ کر جانا، کوئی دیکھ نہ لے تمہیں، کیونکہ اگر ان شہر کے لوگوں کو تمہاری خبر مل گئی تو یہ تمہیں پتھراو کر کے ہلاک کر ڈالیں گے، یا تمہیں اپنے دین میں واپس آنے کے لیے مجبور کریں گے، اور اگر ایسا ہوا تو تم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے، کبھی تمہیں فلاح نہیں مل سکے گی۔ اور یوں ہم نے ان کی خبر لوگوں تک پہنچا دی تاکہ وہ یقین سے جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، نیز کہ قیامت کی گھڑی آنے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ یعنی لوگوں تک، یعنی آج یہ معاملہ ہم سب دیکھ رہے ہیں، اور پھر اس وقت بھی لوگوں کو پتہ چل گیا تھا ان کے بارے میں۔ اور کیسے پتہ چل گیا؟ کہ وہ چاندی کا سکہ لے کر گیا ان کا دوست، اور جیسے وہ کچھ خریدنے لگا تو اس شاپ کیپر نے کہا کہ یہ اتنا پرانا سکہ، اتنے سارے پرانا، لگتا ہے تمہارے پاس خزانے۔ اس وقت کے بادشاہ کے پاس ان کو پیش کیا گیا کہ ان کے پاس ضرور انہوں نے کہیں خزانے چھپا رکھے ہیں، دیکھو کتنا پرانا یہ سکہ ہے۔ پھر انہوں نے جو ہے اپنی ساری باتیں بتا دی، کیونکہ اور کتنے سال اللہ تعالیٰ نے ان کو 309 سال سلائے رکھا۔ اس وقت کیا ہوا، شریعت بدل چکی تھی، بادشاہ بدل چکا تھا، سب بدل چکا تھا، اب جو بادشاہ تھا وہ توحید پر قائم تھا۔ تو اور اس کو پتا بھی تھا، ایسے نوجوان تھے جو نکلے تھے، اور یہ قصہ اس نے سن رکھا تھا کہ وہ، اور کہا جاتا ہے اس وقت جو دقیانوس ایک بادشاہ تھا جس کے ظلم سے تنگ آ کر وہ غائب ہو گئے تھے، تو ان کی تحقیق چل رہی تھی۔ بہرحال جب پتا چلا لوگوں کو تو لوگوں کو حیرانی ہوئی، اور پھر یقین بھی ہوا اس بادشاہ کو، کیونکہ ایمان پر تھا، وہ دین پر تھا۔ پھر لوگوں تک یہ بات پہنچ گئی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بات لوگوں تک کیوں پہنچائی؟ تاکہ یہ جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، کہ قیامت کی گھڑی آنے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لوگ اس بات پہ یقین نہیں کرتے تھے، پہلے بھی یقین نہیں کرتے تھے کہ قیامت آئے گی اور دوبارہ زندہ ہونا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے دکھایا ایسے زندہ ہونا ہے جیسے یہ 309 سال بعد اٹھے ہیں۔ پھر وہ وقت بھی آیا جب لوگ ان کے بارے میں آپس میں جھگڑ رہے تھے، چنانچہ کچھ لوگوں نے کہا ان پر ایک عمارت بنا دو، ان کا رب ہی ان کے معاملے میں بہتر جانتا ہے۔ آخرکار جن لوگوں کو ان کے معاملات پر غلبہ حاصل تھا، انہوں نے کہا ہم تو ان کے اوپر ایک مسجد ضرور بنائیں گے۔ اور کچھ لوگ کہیں گے کہ وہ 3 آدمی تھے، یعنی اب وہ لوگ واپس غار میں چلے گئے، اور غار میں چلے گئے، پھر کچھ نہیں ہوا، پتا چلا کیا ہوا ان کے ساتھ، کسی نے کہا کہ اب مسجد بنا لو یہاں پر، کسی نے کہا اس غار کو بند کر دو، بہرحال جو بھی ہوا۔ تو کچھ لوگ کہیں گے وہ 3 آدمی تھے، چوتھا ان کا کتا تھا، کچھ کہیں گے وہ 5 آدمی تھے، چھٹا ان کا کتا تھا۔ یہ سب اٹکل کے تیر چلانے والی باتیں ہیں، یعنی خیالی باتیں ہیں۔ کچھ کہیں گے وہ 7 تھے، 8واں ان کا کتا تھا۔ کہہ دو میرا رب ہی ان کی تعداد جانتا ہے، تھوڑے سے لوگوں کے سوا کسی کو ان کا پورا علم نہیں، لہٰذا ان کے بارے میں سرسری گفتگو سے آگے بڑھ کر کوئی بحث مت کرنا، یعنی اگر وہ آپ سے ان معاملے میں بحث کرے تو لیو ہم، چھوڑ دو انہیں، کوئی بحث مت کرو ان سے، بس تھوڑی سی باتیں کر لی، تھوڑی سی ڈسکشن کر لی، بس انف، اتنا ہی کافی ہے۔ اور نہ ان کے بارے میں کسی سے پوچھ گچھ کرنا، یعنی پوچھنا بھی مت کسی سے۔ اے پیغمبر، کسی بھی کام کے بارے میں یہ نہ کہو کہ میں کل کر لوں گا، ہاں یہ کہو اللہ چاہے گا تو کر لوں گا انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، تو یعنی کیونکہ جب انہوں نے کہا تھا نا رسول اللہ نے کہ میں کل بتاؤں گا اس کا آنسر، تو پھر اللہ تعالیٰ نے فوراً، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے سبق دیا، فوراً پکڑ لیا، وہی آئی نہیں کافی دنوں تک۔ پھر جب وہی آئی تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا جس کام کے لیے کہو
کل کروں گا تو انشاءاللہ کہہ لو. انشاءاللہ کا مطلب کیا ہے کہ اگر کوئی انسان ارادہ کر لے کہ مجھے یہ کام کرنا ہے، اپنی طرف سے پوری کوشش کرے، پوری محنت کرے، میں یہ کام کروں گا، لیکن پھر یہ امید رکھے کہ اگر اللہ نے چاہا تبھی یہ کام مکمل ہوگا. اور جب اللہ انشاءاللہ کہہ دیتے ہیں تو اس کام میں اللہ تعالیٰ کی مدد شامل ہو جاتی ہے. اور جب کبھی بھول جاؤ تو اپنے رب کو یاد کر لو. یعنی جب بھول جاؤ تو اپنے رب کو یاد کرو، کہو مجھے امید ہے میرا رب کسی ایسی بات کی طرف میری رہنمائی کر دے گا جو ہدایت میں اس سے بھی زیادہ قریب ہو. اور وہ اصحاب کہف اپنے غار میں 300 سال اور مزید 9 سال سوتے رہے. کتنے؟ 309 سال. اگر کوئی اس میں بحث کرے تو کہہ دو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کتنی مدت تک سوتے رہے. آسمان اور زمین کے سارے بھید اسی کے علم میں ہیں. یعنی ساری چھپی ہوئی باتیں اسی کے علم میں ہیں. وہ کتنا دیکھنے والا اور کتنا سننے والا ہے. اس کے سوا کوئی رکھوالا نہیں. وہ اپنی حکومت میں کسی کو شریک نہیں کرتا. اور اے پیغمبر، تم پر تمہارے رب کی طرف سے جو وحی بھیجی گئی ہے اسے پڑھ کر سناؤ. کوئی نہیں ہے جو اس کی باتوں کو بدل سکے، اور اسے چھوڑ کر تمہیں ہرگز کوئی پناہ کی جگہ نہیں مل سکتی. اور اپنے آپ کو استقامت سے ان لوگوں کے ساتھ ساتھ رکھو جو صبح اور شام اپنے رب کو اس لیے پکارتے ہیں کہ اس کی خوشنودی کے طلبگار رہیں. یعنی بعض کفار یہ کہتے تھے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو کم حیثیت اور غریب لوگ بیٹھتے ہیں، ہم رسول اللہ کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے جب تک کہ رسول اللہ ان کو اپنے پاس سے نہ ہٹا دے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے نہیں، ایسے لوگوں سے ہٹنا نہیں ہے جو لوگ صبح اور شام اپنے رب کو پکارتے ہیں، بلکہ ایسے لوگوں کے تو ساتھ رہنا ہے. اور اسی لیے ہمیں کیا کہا گیا کہ نیک لوگوں کی صحبت ہو. مجلس کیسی ہو؟ نیک لوگوں کی، جن کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ یاد آ جائے. یعنی ان کے ذکر سے اللہ تعالیٰ یاد آ جائے، وہ اتنا ذکر اللہ تعالیٰ کا کریں. تو نیک لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چاہیے تاکہ ہمارا ایمان مضبوط ہو. اور تمہاری آنکھیں دنیاوی زندگی کی خوبصورتی کی تلاش میں ایسے لوگوں سے ہٹنے نہ پائیں، اور کسی ایسے شخص کا کہنا نہ مانو جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر رکھا ہو، اور وہ اپنی خواہشات کے پیچھے پڑا ہو، جس کا معاملہ حد سے گزر چکا ہو. یعنی جو خود بھی بھٹکا ہوا ہے اور دوسروں کو بھی بھٹکاتا ہے، ایسے لوگوں کے پیچھے نہیں چلنا. اور کہو کہ کہہ دو حق تو تمہارے رب کی طرف سے آ چکا ہے، اب جو چاہے ایمان لے آئے اور جو چاہے کفر کرے. ہم نے بے شک ایسے ظالموں کے لیے آنکھ تیار کر رکھی ہے جس کی قناتیں اس کو گھیر لیں گی، لپٹے، اور اس کو گھیرے میں لے لیں گی. اور اگر وہ فریاد کریں گے تو ان کی فریاد کا جواب ایسے پانی سے دیا جائے گا جو تیل کی تلچھٹ جیسا ہوگا، چہروں کو بھون کے رکھ دے گا. استغفر اللہ، کیسا بدترین پانی اور کیسی بری جگہ. البتہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، یقیناً ہم نیک لوگوں کو اجر کو ویسٹ نہیں کرتے، ضائع نہیں کرتے. یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے ہمیشہ رہنے والے باغات ہیں، ان کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، ان کو وہاں سونے کے کنگن سے سجایا جائے گا، اونچی مسندوں پر تکیہ لگائے ہوئے، باریک اور دبریز ریشم کے کپڑے پہنے ہوں گے. کتنا بہترین اجر ہے اور کتنی حسین آرام گاہ ہے. اور اے پیغمبر، ان لوگوں کے سامنے ان 2 آدمیوں کی مثال پیش کرو جن میں سے ایک کو ہم نے انگوروں کے 2 باغ دے رکھے تھے، ان کو کھجور کے درختوں سے گھیرا ہوا تھا، اور ان 2 باغوں کے درمیان کھیتی لگائی ہوئی تھی. دونوں باغ پورا پورا پھل دیتے تھے، اور کوئی باغ پھل دینے میں کوئی کمی نہیں چھوڑتا تھا. ان دونوں باغ کے درمیان ہم نے ایک نہر جاری کر رکھی تھی، اور اس شخص کو خوب دولت حاصل تھی، اور وہ اپنے ساتھی سے باتیں کرتے ہوئے کہنے لگا میرا مال بھی تم سے زیادہ، میرا جتھا بھی تم سے زیادہ ہے. اب یہ عام مثال یہاں پر بیان کی جا رہی ہے 2 آدمیوں کی، جو 2 بہت دولت مند لوگ تھے. ایک کے پاس بہت زیادہ تھا، ایک کے پاس بہت کم تھا. لیکن جس کے پاس زیادہ تھا وہ بڑی اکڑ میں رہتا تھا، میرے پاس زیادہ ہے. تو اس کا حال کیا ہوا؟ تو کیا، اور وہ اپنی جان پر ستم ڈھاتا ہوا اپنے باغ میں داخل ہوا، کہنے لگا میں نہیں سمجھتا یہ باغ کبھی تباہ ہوگا، اور میرا خیال یہ ہے کہ قیامت کبھی نہیں آئے گی. یعنی اکڑ رہا تھا اور شرک کر بیٹھا. اور اگر مجھے اپنے رب کے پاس واپس بھیجا بھی گیا، مجھے یقین ہے کہ تب بھی مجھے اچھی جگہ ملے گی. اس کے ساتھی نے اس سے باتیں کرتے ہوئے کہا کیا تم اس ذات کے ساتھ کفر کر رہے ہو جس نے تمہیں مٹی اور پھر نطفے سے پیدا کیا، پھر تمہیں ایک بھلا چنگا انسان بنا دیا؟ جہاں تک میرا تعلق ہے میں تو یہ عقیدہ رکھتا ہوں کہ اللہ میرا پروردگار ہے، اور میں اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہیں مانتا. اور جب تم اپنے باغ میں داخل ہو رہے تھے اس وقت تم نے یہ کیوں نہیں کہا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ؟ یعنی جو اللہ چاہتا ہے وہی کرتا ہے، اللہ کی توفیق کے بغیر کسی میں کوئی طاقت نہیں. اگر تمہیں یہ نظر آ رہا ہے کہ میری دولت اور میرے اولاد تم سے کم ہے
تو میرے رب کی سے کچھ بعید نہیں کہ وہ مجھے تمہارے باغ سے بہتر چیز دے دے اور تمہارے باغ پر کوئی آسمانی آفت بھیج دے جس سے وہ چکنے میدان میں بدل جائے۔ یعنی جب کوئی ہمارے پاس اچھی چیز ہو، کوئی بہترین چیز ہو اور اس پر نظر نہ لگے تو کیا کہنا چاہیے؟ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ بچوں کو دیکھ کر ہمیں بچوں پہ پیار آتا ہے نا، تو فوراً یہ کہہ دیں۔ کسی اچھے گھر کو دیکھ کر، اپنے اچھے اچھے نوٹس تیار کیے ہیں، خود ہی رشک آ رہا ہے تو اس پہ دیکھ کر کہہ دیں۔ یعنی یہ ہمیں سکھایا جا رہا ہے کہ، اور دیکھیں نیک لوگوں کی صحبت کتنی اچھی ہوتی ہے، نیک لوگوں کے ساتھ رہنے سے سیکھنے کو ہی ملتا ہے۔ اس کا ساتھی نیک تھا نا، اس نے کیا کہا کہ تم یہ کیوں نہیں کہتے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ؟ اگر اللہ چاہے تو مجھے تو بہت زیادہ دے سکتا ہے، لیکن تمہیں یہ کہنا چاہیے۔ اور یا اس کا پانی زمین میں اتر جائے، یعنی وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر اللہ چاہے تو مجھے تم سے زیادہ باغ دے دے، اور ہو سکتا ہے تمہارے باغ پر کوئی آسمانی آفت بھیج دے، یا اس کا پانی زمین میں اتر جائے اور پھر تم اسے تلاش بھی نہ کر سکو۔ پھر ہوا یہ کہ اس کی ساری دولت عذاب کے گھیرے میں آ گئی، یعنی اللہ تعالیٰ کو اس کی بات پسند نہیں آئی اور اس پر عذاب آ گیا۔ اور صبح ہوئی تو اس حالت میں کہ اس نے باغ پر جو کچھ خرچ کیا تھا وہ اس پر ہاتھ ملتا رہ گیا، جبکہ اس کا باغ ٹڈیوں پر گرا پڑا تھا، اور وہ کہہ رہا تھا کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ مانا ہوتا، اور اسے کوئی ایسا جتھا میسر نہ آیا، یعنی اویلیبل نہ ہوا جو اللہ کو چھوڑ کر اس کی مدد کرتا، نہ وہ خود اس قابل تھا کہ وہ اپنا دفاع کر سکے۔ ایسے موقع پر آدمی کو پتہ چلتا ہے کہ مدد کا سارا اختیار سچے اللہ کو حاصل ہے۔ یعنی جب ہاتھ سے سب نکل جاتا ہے نا، تب عقل آتی ہے کہ سب کچھ اللہ کے کنٹرول میں، اس سے پہلے تو ہمیں عقل ہی نہیں آتی ہے۔ اور ہاں، اور وہی ہے جو بہتر ثواب دیتا ہے اور بہتر انجام دکھاتا ہے۔ اور ان لوگوں سے دنیاوی زندگی کی یہ مثال بھی بیان کر دو، وہ ایسی ہے جیسے ہم نے آسمان سے پانی برسایا تو اس سے زمین کا سبزہ خوب گھنا ہو گیا، پھر وہ ایسا ریزہ ریزہ یعنی چورا چورا ہوا کہ اسے ہوائیں اڑا کے لے جاتی ہیں، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ مال اور اولاد دنیاوی زندگی کی زینت ہیں، اور جو نیکیاں ہمیشہ رہنے والی ہیں وہ تمہارے رب کے نزدیک ثواب کے اعتبار سے بھی بہتر ہیں اور امید وابستہ کرنے کے لیے بھی بہتر ہیں۔ یعنی جو نیکیاں، یعنی سب کچھ فنا ہو جائے گا، سب کچھ تباہ ہو جائے گا، اور باقی رہنے والا کیا ہے؟ صرف جو نیکیاں ہیں وہ جو باقی رہ جائیں گی، یعنی باقیات الصالحات، جو نیک صدقہ جاریہ انسان کر دے، ہے نا۔ اور جو انسان جیسے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس کی تسبیح پڑھتا رہے اور اپنے باغ بناتا رہے، اس کو کیا کہا گیا؟ باقیات الصالحات۔ اور اسی طرح نیک اولاد چھوڑ جائے، اسی طرح علم حاصل کرے اور اس کو آگے تک بڑھا جائے، یہ سب جو ہیں یہ باقیات الصالحات ہیں جو انسان کو کرنے کو کہا گیا اللہ تعالیٰ نے، جو قیامت کے دن اس کو ملیں گی۔ اور اس دن کا دھیان رکھو جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے، یعنی قیامت کے دن، اور تم زمین کو دیکھو گے کہ وہ کھلی پڑی ہے، اور ہم ان سب کو گھیر کر اکٹھا کر دیں گے، اور اس میں سے کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑیں گے، اور سب کو تمہارے رب کے سامنے صف باندھ کر یعنی لائن بنا کر پیش کیا جائے گا۔ یعنی وہاں پر بھی سب کو لائن بنا کر پیش کیا جائے گا، فرشتے بھی لائن بنا کر کھڑے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس، مسجدوں میں بھی صفے بنانے کے لیے کہا گیا، لائن بنانا سنت ہے تو ہمیں لائن کا اہتمام کرنا چاہیے، لائن میں کھڑا ہونے کو کہا جائے تو کھڑا ہونا چاہیے، یہ سمجھ کر کہ یہ سنت ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ رسول اللہ نے جب جنگ کی تیاری کرتے تھے اور جب اس کے لیے کھڑا کرتے تھے تو بھی لائن میں کھڑا کرتے تھے۔ آخر تم ہمارے پاس اسی طرح آ گئے جس طرح ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا، اس کے برعکس تمہارا دعویٰ یہ تھا کہ ہم تمہارے لیے مقرر وقت کبھی نہیں لائیں گے، اور اعمال کی کتاب سامنے رکھ دی جائے گی، چنانچہ تم مجرموں کو دیکھو گے کہ وہ اس سے خوف زدہ ہیں اور کہہ رہے ہیں ہائے ہماری بربادی، یہ کیسی کتاب ہے جس نے ہمارا کوئی چھوٹا اور بڑا عمل نہیں چھوڑا جس کا پورا احاطہ نہ کیا ہو گیا ہو۔ وہ اپنا سارا کیا دھرا اپنے سامنے موجود پائیں گے، اور تمہارا پروردگار کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔ یعنی جب ہاتھ میں کتاب آئے گی نام اعمال والی تو افسوس کریں گے، کہیں گے یہ کیسی کتاب ہے، مجرم لوگ، اس نے تو کچھ بھی نہیں چھوڑا، ایک ایک چیز ہمارے سامنے پیش کر دی، سب کچھ ہمارے پاس ہے۔ تو وہ روئیں گے اس کو دیکھ کر۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا تھا آدم کے آگے سجدہ کرو، چنانچہ سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، وہ جناتوں میں سے تھا، چنانچہ اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی۔ کیا پھر بھی تم میرے بجائے اسے اور اس کی ذریت یعنی اس کی اولاد کو
اپنا رکھوالا بناتے ہو، حالانکہ وہ سب تمہارے دشمن ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا دل ہے، اور جو یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے نہیں کسی پر بھی اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتے۔ میں نے نہ آسمان اور نہ زمین کی تخلیق کے وقت ان کو حاضر کیا تھا، نہ خود ان کو پیدا کرتے وقت۔ یعنی اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ جو معبود تم نے بنا رکھے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کر رکھے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو کبھی بھی اپنے ساتھ نہیں رکھا، نہ تو آسمان اور زمین بناتے وقت، نہ خود ان کی پیدائش کے وقت۔ اللہ تعالیٰ صرف ایک اکیلے ہیں۔ اور میں ایسا نہیں ہوں کہ گمراہ کرنے والوں کو دوست و بازو بنا لوں۔ اور اس دن کا دھیان کرو جب اللہ ان مشرکوں سے کہے گا، ذرا پکارو ان کو جنہیں تم نے میری خدائی میں شریک سمجھ رکھا تھا۔ چنانچہ وہ پکاریں گے، لیکن وہ ان سے کوئی جواب انہیں نہیں دیں گے، اور ہم ان کے درمیان ایک مہلک آڑ حائل کر دیں گے، ہلاک کرنے والی۔ اور مجرم لوگ آنکھ کو دیکھیں گے تو سمجھ جائیں گے کہ انہیں اسی میں گرنا ہے، اور اس سے بچ نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ اور ہم نے لوگوں کے فائدے کے لیے اس قرآن میں طرح طرح سے ہر قسم کے مضامین بیان کیے، اور انسان ہے کہ جھگڑا کرنے میں ہر چیز سے بڑھ گیا۔ یعنی قرآن کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھانے کے لیے بہت مثالیں بیان کی، اور جب لوگوں کے پاس ہدایت آ چکی تو اب ہم انہیں ایمان لانے اور اپنے رب سے معافی مانگنے سے اس مطالبے کے سوا کوئی اور چیز نہیں روک رہی کہ ان کے ساتھ بھی پچھلے لوگوں جیسے واقعات پیش آ جائیں، یا عذاب ان کے بالکل سامنے آ کھڑا ہو۔ اور ہم پیغمبروں کو صرف اس لیے بھیجتے ہیں کہ وہ مومنوں کو خوشخبری دیں اور کافروں کو عذاب سے متنبہ کریں، وارن کریں۔ اور جن لوگوں نے کفر اپنا لیا وہ باطل یعنی جھوٹ کا سہارا لے کر جھگڑا کرتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے حق کو ڈگمگا دیں، اور انہوں نے میری آیتوں کو اور انہیں جو تنبیہ کی گئی تھی اس کا مذاق بنایا۔ کس کا؟ قیامت کا اور عذاب کا۔ اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جسے اس کے رب کی آیتوں کے حوالے سے نصیحت کی جائے اور وہ اس سے منہ موڑ لے اور اپنے ہاتھوں کی کرتوت کو بھلا بیٹھے۔ یعنی اس شخص کو اللہ تعالیٰ نے ظالم بتایا، بہت بڑا ظالم، جس کو اللہ تعالیٰ نصیحت کر رہے ہیں، قرآن سنا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، لیکن وہ اس سے منہ موڑ رہا ہے۔ حقیقت یہ ہے ہم نے ان لوگوں کے کرتوت کی وجہ سے ان کے دلوں پر غلاف چڑھا دیے، جن کی وجہ سے وہ اس قرآن کو نہیں سمجھتے، اور ان کے کانوں پر ڈانٹ لگا دی۔ اگر تم انہیں ہدایت کی طرف بلاؤ تب بھی وہ صحیح راستے کی طرف نہیں آئیں گے۔ اور تمہارا پروردگار بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ جو کمائی انہوں نے کی ہے، اگر وہ اس کی وجہ سے انہیں پکڑنے پر آتا تو ان کو جلد ہی عذاب دے دیتا، لیکن ان کے لیے ایک وقت مقرر ہے جس سے بچنے کے لیے انہیں کوئی پناہ گاہ نہیں ملے گی۔ یہ ساری باتیں تمہارے لیے ہیں۔ جب انہوں نے ظلم کی روش اپنائی تو ہم نے ان کو ہلاک کر ڈالا، اور ان کی ہلاکت کے لیے بھی ہم نے ایک وقت مقرر کیا ہوا ہے، اور اس وقت کا ذکر سنو۔ اب یہاں پر تھوڑا سا بچائیے، اب یہاں پر ایک قصہ بیان ہوا ہے جو صحیح بخاری میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کسی نے سوال کیا کہ اس وقت روئے زمین میں سب سے بڑا عالم کون ہے، تو کیونکہ پیغمبر ہی سب سے بڑے عالم ہوتے ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی، حالانکہ یہ بات صحیح تھی، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کو دکھانا تھا کہ ایکسائٹمنٹ بھی تھا، ایکسائٹمنٹ میں کہا تو اللہ تعالیٰ کو یہ بھی دکھانا تھا کہ سب سے بڑا عالم یہاں پر کون ہے، تو اس کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو سفر کرایا گیا۔ تو یہ کون سا سفر ہے دیکھیں، اور اس وقت کا ذکر سنو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نوجوان شاگرد سے کہا تھا، یعنی اسٹوڈنٹ سے کہا تھا کہ میں اس وقت تک اپنا سفر جاری رکھوں گا جب تک دو سمندر کے سنگم پر نہ پہنچ جاؤں، ورنہ برسوں چلتا رہوں گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا تھا چلنے کا، ایک جگہ چلنے کا، اور وہاں پر ان کو خضر علیہ السلام ملتے۔ خضر علیہ السلام جو ہے اس وقت کے بہت بڑے عالم تھے، تو اللہ تعالیٰ کو ان کے ساتھ بٹھانا تھا اور ان کے ساتھ علم کا مظاہرہ کروانا تھا۔ تو کیا کہا انہوں نے، جب تک چلتا رہوں گا جب تک کہ وہ نہیں مل جاتے۔ چنانچہ جب وہ ان کے سنگم پر پہنچے، یعنی دو سمندر کے سنگم جہاں پر دو دریائیں ملتے ہیں، تو دونوں اپنی مچھلی کو بھول گئے۔ یعنی ان سے یہ کہا گیا تھا کہ تمہارے پاس جو مچھلی ہے تم سمندر کے کنارے چلتے رہو، اور جہاں مچھلی پھدک کر تمہارے پاس سے اور وہ سمندر میں جگہ بنا لے، بس وہیں رک جانا، وہیں پر تمہیں خضر علیہ السلام ملیں گے۔ اب کیا ہوا، اب وہ دونوں جو ہیں ان دونوں کی آنکھ لگ گئی۔ جب آنکھ لگ گئی موسیٰ علیہ السلام کی تو مچھلی پھدک کے، اور وہ یعنی وہ کہیں رکے اور آنکھ لگ گئی اور مچھلی نکل کے چلی گئی۔ ان کے شاگرد نے دیکھ لیا لیکن انہوں نے نہیں دیکھا۔ پھر
وہ اپنی مچھلی کو بھول گئے اور اس نے سمندر میں ایک سرنگ کی طرح راستہ بنا لیا۔ پھر جب دونوں آگے نکل گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نوجوان سے کہا ہمارا ناشتہ لاؤ، سچی بات یہ ہے ہم اس سفر میں ہمیں بڑی تھکاوٹ ہوئی ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ مچھلی ناشتے کے طور پر لی گئی تھی، لیکن وہ معجزہ تھا ایک کہ زندہ ہو کے تیزی سے سمندر میں چلی گئی۔ اس نے کہا یعنی نوجوان نے کہا بھلا بتائیے عجیب قصہ ہو گیا، جب ہم اس چٹان پر ٹھہرے تھے تو یہ مچھلی کا ذکر کرنا میں بھول گیا آپ سے، اور شیطان کے سوا کوئی نہیں جس نے مجھے اس کا ذکر کرنا بھلا دیا، اور اس مچھلی نے تو بڑے عجیب طریقے سے دریا میں راستہ بنایا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اسی بات کا تو ہمیں تلاش تھی، یعنی یہی تو ہم چاہتے تھے۔ چنانچہ دونوں اپنے قدموں کے نشان دیکھتے ہوئے واپس لوٹے، یعنی دونوں نے کیا کہا کہ چلو نشانوں پر واپس چلتے ہیں۔ تب انہیں ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ ملا جس کو ہم نے خصوصی رحمت سے نوازا تھا اور خاص اپنے پاس سے ایک علم سکھایا تھا، اور وہ کون تھے؟ روایتوں میں آتا ہے کہ وہ خضر علیہ السلام تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کیا میں آپ کے ساتھ اس وجہ سے رہ سکتا ہوں، یعنی اس غرض سے رہ سکتا ہوں کہ آپ کو بھلائی کا جو علم عطا ہوا ہے اس میں سے کچھ علم مجھے بھی مل جائے۔ یعنی اب دیکھیں، اب یہاں سے پتہ چلتا ہے ہمیں استاد، اسٹوڈنٹ اور ٹیچر کا ان دونوں کے بیچ میں رشتہ کیسا ہونا چاہیے۔ کتنی ادب سے بات کر رہے ہیں اپنے ٹیچر سے موسیٰ علیہ السلام، کتنی عاجزی سے کہ آپ مجھے سکھا دیں گے۔ انہوں نے کہا مجھے یقین ہے کہ آپ میرے ساتھ رہنے پر صبر نہیں کریں گے۔ علم حاصل کرنے کے لیے صبر چاہیے ہوتا ہے، قرآن سیکھنے کے لیے صبر چاہیے ہوتا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے صبر چاہیے ہوتا ہے۔ تو صبر بہت بڑی چیز ہے، اگر ہم صبر نہیں کر سکتے تو ہم کچھ سیکھ بھی نہیں سکتے۔ تو کیا کہا کہ آپ صبر نہیں کر پائیں گے، اور جن باتوں کی آپ کو پوری واقفیت نہیں، یعنی پتہ نہیں، ان پر آپ صبر کر بھی کیسے سکتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے اور میں آپ کی کسی حکم کی خلاف ورزی نہیں کروں گا۔ انہوں نے کہا اچھا، اگر آپ میرے ساتھ چلتے ہیں تو جب تک میں خود کسی بات کا ذکر نہ شروع کر دوں آپ مجھ سے کسی بھی چیز کے بارے میں سوال مت کرنا، یعنی اپنے آپ سوال مت کرنا جب تک میں نہ کروں۔ چنانچہ دونوں روانہ ہو گئے، یہاں تک کہ جب دونوں ایک کشتی میں سوار ہوئے تو ان صحاب نے کشتی میں چھید کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام بولے ارے آپ نے اس میں چھید کر دیا تاکہ سارے کشتی والوں کو ڈبو ڈالیں، تو آپ نے تو بڑا خوفناک کام کیا۔ یعنی کشتی میں سوراخ کرنے کا مطلب سب کو ڈبانا، لیکن انہوں نے کیا کہا تھا ان کے خضر علیہ السلام نے کہ سوال مت کرنا، لیکن موسیٰ علیہ السلام یہ دیکھ کر چپ نہ رہ سکے۔ انہوں نے کہا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا میرے ساتھ رہ کر تم صبر نہیں کر پاؤ گے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا مجھ سے تو بہت بھول ہو گئی ہے، اس پر میری گرفت نہ کیجیے اور میرے کام کو اور زیادہ مشکل نہ بنائیے۔ وہ دونوں پھر روانہ ہوئے، یہاں تک کہ ان کی ملاقات ایک لڑکے سے ہوئی تو اس صاحب نے اسے قتل کر ڈالا۔ یعنی کہا جاتا ہے ایک بچہ کھیل رہا تھا، انہوں نے اس کو پکڑا اور اس کو قتل کر دیا۔ اب یہ تو بہت بڑی بات تھی نا، اب اس پر بھی موسیٰ علیہ السلام سے چپ نہیں رہا گیا۔ کیا بولے ارے کیا آپ نے ایک پاکیزہ جان کو ہلاک کر دیا جبکہ اس نے کسی کی جان بھی نہیں لی جس کا بدلہ اس سے لیا جائے؟ آپ نے تو یہ بہت بڑا کام کیا، بہت بھاری کام کیا۔ انہوں نے کہا کیا میں نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ رہنے پر صبر نہیں کر سکیں گے؟ یعنی صبر چاہیے ہوتا ہے ہر کام کے لیے اور علم کے لیے۔ ان کے پیچھے بھی بہت بڑی حکمت تھی جو انشاءاللہ ہم کل 16 پارے میں دیکھیں گے کہ ایسا انہوں نے کیوں کیا۔ الحمدللہ ہمارا پارا مکمل ہوتا ہے یہاں پر۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سمیعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء۔